قرآن میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، عطا بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا 100% حل ہے۔ یہ بتائیں کہ جب قرآن ہو اور پھر مسائل ہوں، اور قرآن ہو پھر الجھنیں ہوں، ہاں ایک چیز ہے کہ اللہ پاک بعض اوقات اپنے انبیاء کو آزمائش عطا فرماتے ہیں، اور جو نادان ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، اس آزمائش کو سمجھ نہیں پاتا۔ وہ حبیب ہیں جن کے ہاتھوں سے چشمے جاری ہوئے، وہ کملی والے ہیں جن کے ہاتھوں سے سینکڑے لوگوں نے پانی پیا، مشکیزیں بھرے، وہی ہیں جن کا پیاس سے حلق خشک ہے، ایک وقت ایسا ہے، اور پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ناواقف کہتا کہ اب حضور پیٹ پہ ہاتھ رکھتے اور پیٹ بھر جاتا۔ جو صحابہ اہل بیت آپ کے ساتھ مشقت میں، محنت میں ساتھ تھے، خندق میں، ان کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ان کا پیٹ بھر جاتا۔ کیا ہر کام دعاؤں سے نہیں ہو سکتا؟ میرے حبیب نے ہمیں اسباب بھی دیے ہیں، اعمال بھی دیے ہیں، میرے لفظ یاد رکھیے گا، اسباب بھی دیے ہیں، اعمال بھی دیے ہیں، اور کائنات میں قیامت تک کے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کو در اسباب کی سطح میں بھی لے کے چلنا ہے اور اعمال کے ساتھ بھی لے کے چلنا ہے۔ میرے حبیب نے انسانیت کو سکھایا۔ وہ کون سا غزوہ تھا جب میرے حضور نے 1 نہیں 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی؟ جو سیرت کی زندگی سے ناواقف ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے حضور بدن پہ ہاتھ پھیرتے، حفاظت والے اعمال کرتے، کوئی تیر تلوار ان کی طرف بڑھتی نہ۔ میرے حبیب نے آنے والی نسلوں کو، انسانیت کو ایک سبق دیا ہے، کہ زندگی کی راہیں دی ہیں کہ دنیا میں اسباب کا اختیار کرنا لازم ہے، اور اسباب کے بعد پھر مسبب الاسباب یعنی دعائیں، اعمال، تسبیحات، وظائف، یہ اس کا حصہ ہے۔ حضور نے بیماری کی حالت میں دوا کیوں نوش فرمائی، دوا کیوں کھائی؟ آپ دوا دم فرماتے اپنے آپ کو اور حضور ٹھیک ہو جاتے۔ یہ میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ایک سبق زندگی کا دیا۔ کہاں میرے آقا نے 2.5 سال، 2.25 سال شاب ابی طالب میں، اور صحابہ کی جماعت اہل بیت ساتھ تھے، اور آپ نے آخری فقر کی حالت، صحابہ کرام فرماتے ہمارے بچے بلک بلک کے مر جاتے تھے، ان کے پاس نہ پانی ہوتا تھا، نہ دودھ ہوتا تھا، نہ کھانا ہوتا تھا، نہ غذائیں ہوتی تھی۔ کیا میرے حضور دعا نہ فرماتے؟ اس جنت سے دسترخوان اتر جاتے۔ انسانیت کو سمجھانے کے لیے یاد رکھیے گا، بعض اوقات ہماری ناواقفیت ہے، ہم اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ دعا نہیں فرماتے، اور دعا کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ ناواقفیت ہے ہماری۔ حضور نے غار میں پناہ کیوں لی؟ حضور ہاتھ فرماتے، سارے مشرکین اندھے ہو جاتے۔ میرے حضور کے لیے مکڑی نے جالا کیوں تانا؟ کبوتری نے انڈے کیوں دیے؟ اور پھر حضور کے ساتھ، حضور جن کی گود میں سوئے ہوئے ہیں، ان کی ایڑی کو سانپ نے کیوں کاٹا؟ صدیق اکبر کو سانپ نے کاٹا غار میں، اور ایک ایک کپڑا پھاڑ پھاڑ کے غار کی سوراخوں میں دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں دعائیں پڑھ لیں گے، کوئی نہ کیڑا آئے گا، نہ مکوڑا آئے گا، نہ بچھو آئے گا، نہ سانپ آئے گا، نہ شیر آئے گا، نہ چیتا آئے گا۔ بعض اوقات ہماری ناواقفیت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شاید اب یہاں اسباب کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے گا، نظام عالم میں اللہ پاک نے اسباب بھی دیا ہے، اور پھر اپنی ذات کو، جس کو مسبب الاسباب کہتے ہیں، وہ نظام دیا ہے پوری انسانیت کو سمجھانے کے لیے۔ انسانیت کو سمجھانے کے لیے حضور اشارہ فرماتے، فرشتے سامنے آتے، کون سا غزوہ ایسا ہے، تیر کے تیر آ رہے ہیں، اور ایک صحابی کا ہاتھ کٹ گیا، پھر دوسرا سامنے آیا، پھر تیسرا سامنے آیا، اپنے کملی والے کا اثار کر رہے ہیں، آپ کے سامنے صحابہ دیوار بن گئے۔ تو حضور کے ساتھ کیا فرشتے نہیں تھے؟ کیا اللہ نہیں تھا؟ ایک طرف فاقے ہیں، ایک طرف غربت ہے، اور ایک طرف یہ حال ہے، اور ایک طرف آپ کہاں عرشوں پہ تشریف لے جا رہے ہیں، معراج پہ، اور میرے حضور کے معجزات ہیں۔ بچہ مر گیا، میرے حضور نے اپنے اللہ سے عرض کیا، فرمایا، اور اللہ پاک نے اس کو زندگی دے دی۔ میرے حضور کے معجزات سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں، اور ایک زندگی کا چیپٹر، ایک زندگی کا باب یہ بھی ہے۔ بعض اوقات سیرت کی زندگی سے ناواقفیت ہوتی ہے، انسان بڑے بڑے درویشوں پہ اعتراض کر بیٹھتا ہے، اور کہیں سے کہیں گر جاتا ہے، اعتراض کر بیٹھتا ہے کہ یہاں کیا آپ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، یہاں کیا آپ وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ میرے حضور نے مجھے آپ کو جی زندگی دی ہے، اس زندگی کو لے کے چلیں گے، اسی میں خیر ہے،
اس زندگی کو لے چلیں گے. میرے حضور نے کہاں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہاں مسبب الاسباب یعنی دعائیں، اعمال، تسبیحات، ذکر کو حکم دیا. میں تسبیحانہ دن رات اعمال کی دنیا کیوں بیان کرتا ہوں؟ ساری دنیا اسباب پہ چل پڑی ہے. ساری دنیا کہتی ہے محنت سے ہوگا. میرا اللہ کہتا ہے محنت شرط ہے، شرط ہے، شرط ہے. لیکن میرے امر کے بغیر ساری محنتوں پہ چاہو پانی پھیر. اسباب کا اختیار کرنا اتنا ضروری ہے کہ حضور نے اپنے ارد گرد سیکیورٹی گارڈ تھے، حضور کی حفاظت فرماتے تھے، حضور حفاظت والی دعائیں پڑھتے. سیکیورٹی گارڈ کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ آیت آئی واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب بس اب ہم کافی ہیں، پھر آپ نے فرمایا اب سارے سیکیورٹی گارڈ ہٹا دیں. وہ کہتے ہیں حضور تو دعائیں پڑھتے، سیکیورٹی گارڈ کی کیا ضرورت تھی؟ محافظ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کے سارے نظام امت کو سمجھانے کے لیے، عالم کو سمجھانے کے لیے اور قیامت تک کی ساری دنیا کو سمجھانے کے لیے ہے. کہ خیال کرنا، منہ سے اعتراض نہ نکال بیٹھنا، شک وسوسہ نہ نکال بیٹھنا، بدگمانی نہ کر بیٹھنا. ہاں خیال کرنا، منہ سے وسوسہ شک نہ نکال بیٹھنا. زندگی کے کن شعبے میرے حضور کو بچھو نے ڈنگ مارا، حضور نے اس کا علاج فرمایا انسانیت کو بتانے کے لیے کہ اس کا علاج یہ ہے. احوال عالم میں آپ نظر رکھیں، میرے حضور نے زندگی کے کن معاملات میں کہاں مشقتیں اٹھائیں، مجاہدات اٹھائے، اور دشمنوں نے آپ کو کوئی راستہ ایسا نہیں تھا آپ کو پریشان کرنے کا. یہ کس لیے ہے کیا؟ اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی کو دیر ہو گئی تو مشرکین کہنے لگے میرے محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے صلی اللہ تعالی وسلم. زندگی میں کہاں ہمیں کون سے سبق کی ضرورت ہے؟ یہ کسی فقیر کے ساتھ مل بیٹھ کے ہوگا. اگر کسی فقیر سے دور ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر شک، پھر وسوسے، پھر بدگمانیاں اور تبصرے ہوں گے، اور وہ تبصرے روح کی دنیا بھی چھین لیں گے، من کی دنیا بھی چھین لیں گے، جذبوں کی دنیا بھی چھین لیں گے. وہ تبصرے کہاں میرے حضور نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے؟ غزوہ بدر میں میرے حضور نے سب سے پہلے پانی کے کنویں کی طرف شفقت فرمائی، میں کہ پانی کے کنویں پہ قبضہ کرو. اسباب کا اختیار کرنا. حضور جیسی ہستی سیکیورٹی گارڈ رکھ رہے ہیں، حضور جیسی ہستی رات کو چپکے سے نکل رہے ہیں، اپنے مبارک بستر پہ ایک عظیم ہستی حضرت علی کو سلا رہے ہیں، اور لوگوں کو، مشرکین کو مغالطہ ہوا کہ حضور سو رہے ہیں. غار ہرا میں، غار ثور میں تشریف لے گئے، وہاں جا کے آپ نے اپنے آپ کو وہاں سے نکلے، اور ایک ایسے منفرد راستے سے نکلے جو عمومی راستہ نہیں تھا کہ دشمن وہاں نہ پہنچے. آپ تو دعا پڑھتے، حجاب الابصار ہو جاتا، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے. آپ عمل کرتے، جن کے چوکٹ سے ساری کائنات کو یہ اعمال ملے ہیں خود نہیں کر سکتے تھے. آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو سمجھانے کے لیے میرے حضور نے زندگی کی راہیں دی ہیں، سچے راستے دیے ہیں، یہ انداز دیے ہیں. بعض اوقات علم کی کمی سیرت کی زندگی میں نظر نہیں ہوتی. بندہ بڑے بڑے فقیروں پہ اعتراض کر بیٹھتا ہے کہ یہاں تو وظیفہ چاہیے تھا، یہاں تو دعا چاہیے تھی. میرے نبی کملی والے سے بڑھ کے کوئی وظیفہ اور دعا کرنے والا تھا؟ اور انسان کسی فقیر پہ جب اعتراض کرتا ہے تو وہ اعتراض سیدھا کہیں ہستیوں پہ جاتا ہے، بہت زیادہ جاتا ہے. امام حسین وہ کیا جنت کے شہزادوں کے شہزادے، اور ان کی کرامات اور ان کے اللہ کے ساتھ تعلق اور ان کے اللہ کے ساتھ مان، اس کے واقعات کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، امام حسن کے، امام حسین کے. لیکن بے دردی کے ساتھ یہاں شہادت نوش ہو رہی ہے. کیا ان کا رب انہیں چھوڑ دیا تھا؟ کیا ان کا رب ان کے ساتھ نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس وظیفے اعمال نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس دشمن کو برباد کرنے کی اور اعمال حفاظت کرنے کے نہیں تھے؟ انسان جب روح کی دنیا سے جاتا ہے، سیرت کی زندگی سے جاتا ہے، پھر بڑوں پہ بدگمانی، شک اور وسوسے سے بڑوں پہ اعتراض کر بیٹھتا ہے. یہ ہستیاں ہیں جن کی زندگیوں سے ہمیں زندگیاں ملی، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینا بھی سکھایا، مرنا بھی سکھایا، جنہوں نے زندگی میں اسباب کا اختیار کرنا بھی سکھایا، جنہوں نے زندگی میں مسبب الاسباب کا اختیار کرنا بھی سکھایا. قیامت تک کے آنے والے سائنسی نظام میں بھی انہوں نے ہمیں کہاں اسباب کا اختیار کرنا ہے، کہاں دعاؤں کو اختیار کرنا ہے،
کہاں روٹی کھا کے دعا پڑھنی ہے. میرا رب کہتا ہے یہ دعا پڑھو تو میں پیٹ بھر جائے گا، یقیناً بھر جاتا. فرمائے نہیں، کھانا کھا کے دعا پڑھو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھانے کے درمیان فاتحہ. اولیاء صالحین نے کہا کھانے کے بعد اعمال. یہ سارا کیوں دیا؟ کھانا کیوں کھلایا؟ بیمار کو دوا کیوں دی؟ کیوں دی؟ میری حضور فرماتے مٹی پہ ہاتھ رکھتے سونا بن جاتا. حضرت بلال حضور کے لیے قرضے لاتے تھے، قرضے لاتے تھے میرے آقا کا گھرانہ اور لنگر چلانے کے لیے. حتیٰ کہ بعض قرضے یہودیوں سے لاتے تھے. میرے آقا نے یہ زندگی کا سبق دیا ہے ہمیں. میرے حضور نے ہمیں زندگی میں رہنے کا سلیقہ اور طریقہ دیا ہے کہ خیال کرنا زندگی میں صبح بھی آئے گی، شام بھی، عروج بھی آئے گا، زوال بھی. ساری زندگی کے ان مراحل سے گزرنا ہے. ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے کہاں سبق کو اختیار کرنا ہے، کہاں وسائل کا اختیار کرنا ہے، کہاں نظام کو اختیار کرنا ہے، اور کہاں دعاؤں کو اختیار کرنا ہے. پھر سارے سبق کو اختیار کرنے کے بعد بھی تمہاری نظر مسبب الاسباب سے نہ ہٹے، نہ ہٹے. بات کہاں سے چلی کہاں چلی گئی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ہمارے گھر میں قرآن ہے، قرآن پاک کے ہوتے ہوئے ہم یہ دیکھیں ہماری زندگی کے مسائل کیوں ہیں، مشکلات کیوں ہیں. کہیں قرآن ہمارے لیے بد دعائیں تو نہیں کر رہا؟ کہیں قرآن اللہ سے سسک سسک کے مانگ تو نہیں رہا؟ سسک سسک کے مانگ تو نہیں رہا؟ یا اللہ انہوں نے مجھے پیٹ کی ہے، اللہ انہوں نے مجھے ویران کیا ہے، یا اللہ تو انہیں ویران کر دے. انہوں نے مجھے پریشان کیا ہے. پریشان سے مراد مجھے بھول گئے ہیں، مجھ سے پیٹ کی ہے، مجھے چھوڑ چکے ہیں. اللہ تو ان کو ایسی پریشانی دے جس میں یہ دکھتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں. بس دعائیں دیتا ہے قرآن. دو چیزیں ہیں فرمایا قیامت کے دن ان کی سفارش بھی قبول کی جائے گی اور ان کی پکڑ بھی قبول کی جائے گی. ایک روزہ، ایک قرآن. روزہ آ رہا چند دنوں تک، اور ایک قرآن. میرے پاس واقعات ہی واقعات بھرے ہوئے ہیں. میری زندگی میں بہت واقعات بھرے ہوئے ہیں. میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں ہمارے گھر میں جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں. ہمارے گھر کے اندر اس کونے سے آوازیں آتی ہیں، پھر اس کونے میں پیر لائے، عامل لائے، بابے لائے. کسی نے کہا اتنا لوں گا، کسی نے کہا یہ کروں گا، کسی نے کہا یہ حاصل ہوگا تو ہو جائے گا. کسی نے کیا مانگا، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا مانگا، کسی نے کیا کیا، کچھ نہ ہوا. پتہ چلا وہ تو قرآن پاک کی سسکیاں تھیں، وہ قرآن کی بد دعائیں تھیں، وہ قرآن کی سسکیاں تھیں، وہ قرآن کی بد دعائیں تھیں. اور وہ قرآن کی سسکیاں اور قرآن کی بد دعائیں اس کو کھا رہی تھیں اور اس کو برباد کر رہی تھیں. اور جب اسی قرآن کو منایا، جب اسی قرآن کو سینے سے لگایا، جب اس قرآن کو آنکھوں سے دیکھ کے پڑھا، اسی گھر میں چین آ گیا، اسی گھر میں سکون آ گیا، اسی گھر میں راحت آ گئی. اور اسی گھر کے وہ جادو کہاں گئے، وہ جنات کہاں گئے، وہ کالی چیزیں کہاں گئی؟ وہ تو تھی ہی نہیں، وہ تو تھی ہی نہیں. یہ ہر چیز کالی چیز ہوتی ہے، یہ ہر چیز جادو ہوتا ہے. میں کیسی ہر چیز کو جادو کہوں؟ زندگی میں کچھ اور بھی نظام ہے جادو کے علاوہ. وہ تو سنا کہ قرآن پاک کی سسکیاں تھیں، وہ قرآن پاک کی آہیں تھیں، اور وہ قرآن سسکی اور آہوں کے ساتھ بد دعائیں دے رہا تھا. اور کتنے گھرانے ایسے ہیں جو قرآن کی وجہ سے سوچے ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ سورت ملک، سورت تبارک اللہ، سورت ملک، سورت تبارک اللہ یہ جھگڑالو ہے، حدیث کا مفہوم ہے. اور یہ قیامت کے دن پکڑوائے گی یا قیامت کے دن چھڑوائے گی. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اللہ سے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا اور یہ جہنم میں جا رہا، یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے، یا پھر اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یعنی جنت میں بھیج دے. اللہ فرماتے میں نے اس کو بھیج دیا جنت میں. آپ سوچیں یہ ایک صورت ہے. پورے قرآن کی طاقت، پورے قرآن کی تاثیر، پورے قرآن کا کمال کیا ہے. میرے پاس تو زندگی کے بڑے واقعات ہیں جو میری زندگی میں آئے. زندگی سفروں میں گزری، مسلسل سفر، یہ سفر یا دکھیارے لوگوں سے ملاقات ہے، غم کے مارے دکھیارے حالات کے ستائے، ان سے مسلسل ملاقاتیں ہیں. میں نے تو زندگی میں یہی دیکھا ہے
कितने लोग जादू का इलाज कर करके या जिन्नात का इलाज कर करके या जादू का इलाज या जिन्नात का इलाज कर करके थक गए, कर करके थक गए, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। वही थे जिन्होंने कुरान से दोस्ती की, वही थे जिन्होंने कुरान से मोहब्बत की, वही थे जिन्होंने 10 मिनट रोजाना कुरान पाक को दे दिया, सिर्फ 10 मिनट बस। वो सुबह, वो दोपहर, वो शाम, वो रात, वो दिन, वो कहीं, वो ढलते सूरज में, वो उभरते सूरज में, कहीं भी लम्हे उसने 10 मिनट कुरान को दे दिए, कुरान पाक को पढ़ा। और यहां तक कि जो अटक अटक के पढ़ता है, जो अटक अटक के पढ़ता है और पढ़ना नहीं छोड़ता, उसको दुगना सवाब मिलता है, उसको ज्यादा सवाब मिलता है एक पढ़ने का, एक मुशक्कत का। जाग रहे? एक पढ़ने का, एक मुशक्कत का, अटक अटक के जिसको जो पढ़ता है और पढ़ना नहीं छोड़ता। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की ख्वाब में जियारत की, अल्लाह को खुद देखा, खुद रब को देखा। वो इमाम अहमद बिन हम्बल है जिनको जंजीरों से बांध के घसीटा जा रहा है, जिन पे कोड़े मारे जा रहे हैं, जो रूह की दुनिया से, विलायत की दुनिया से नावाकिफ है। वो तो कहेंगे कि इमाम अहमद बिन हम्बल यहाँ वजीफे करते, तस्बीहां करते, पर नहीं, रब का कोई एक और निजाम भी है जो तेरी समझ से बालाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को ख्वाब में देखा। अल्लाह पूछा, या अल्लाह, तेरा कुर्ब, तेरी दोस्ती, तेरा ताल्लुक कैसे नसीब हो, मैं तेरा यार बन जाऊं, यार रहे यार अब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र और फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार हूं। या अल्लाह, तेरा कुर्ब कैसे नसीब, और मैं अहमद कुरान पढ़ने से, कुरान से, कुरान से। तो पूछा, या अल्लाह कि ये कुरान देख के, समझ के, नहीं समझ के या बगैर समझे। फरमाया, जैसे पढ़, कुरान जितना पढ़ता जाएगा मेरी दोस्ती, मेरा ताल्लुक, विलायत के दर्जे मिलते चले जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट कुरान को दे दे, बड़े बड़े बददुआओं से बच जाएंगे, बहुत बड़ी बददुआओं से। एक साहब थे, उन्हें कढ़ाई का काम करते थे, उनके घर खवातीन 8-10 आती थी, ये हाथ से कढ़ाई का काम करते थे। फिर ये हाथ से बने हुए कपड़े वो कराची में दे आते थे और कराची से बाहर जाते थे, बाहरले मुल्क में, वहां ये चीजों बहुत पसंद की जाती है। तो एक दफा कहने लगे कि हमारे घर में हालात बहुत सख्त हैं, कोई दुआ फरमा दे। मैंने एक दुआ कर दी, फिर कुछ अर्से के बाद कहा कि हालात हमारा साथ नहीं दे रहे, आप दुआ फरमा दें। तो मैंने इस तरह आते रहे और मुझसे अपने हालात, कर्जे, बीमारियां, मुश्किलात, राहें बंद, रास्ते बंद, नाकामियां, ये सब बयान करते हैं। एक तो मैंने कहने लगे, मैं कहा घर चलो, मुझे हर दफा कहते थे घर चल के अगर दुआ फरमा दें, अगर दुआ फरमा दें, घर चलो। तो मुझे घर ले गए, तो मैं बाहर खड़ा हो गया, मैंने कहा पहले घर जाके इतला कर। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने कोई घर को समेटा, मैं घर गया। कुछ खवातीन बैठी थी उधर, कढ़ाइयों का काम कर रही थी, हाथ से सीना परोना, फूल बनाने, जो भी होता है ये कर रही थी। और घर में एक वीरानी थी और घर में एक वहशत थी, और एहसास हो रहा था कि शायद ये घर वालों को रोटी कैसे मिलती है, इनकी गुर्बत और फक्र और तंगदस्ती कैसे, खाना कैसे मिलता, खाना कैसे मिलता। तो मैंने उनसे हाल हवाल पूछे, तो उनसे कहा, जी कारोबार हमारे पास बहुत है, काम बहुत है, हम जाते हैं कराची में, बड़े बड़े ताजर हमें बुलाते हैं, पैसे पेशी देते हैं और हमें कहते हैं माल हमें दे, वो कहते हैं हमें दे, हमें बढ़ा चढ़ा के कीमत देते हैं, तो घर में कुछ नहीं बचता। और ये जो खवातीन आती हैं ये ले जाती हैं, ये रोज बरोज मालदार होती जा रही हैं, और हम जो इतना बड़ा कारोबार करते हैं, हम रोज बरोज मकरूज, फकीर, मंगते और तंगदस्त होते जा रहे हैं। तो कहने लगे हम क्या करें, हमारे ऊपर मसाइल, परेशानियां। हमारे किसी ने कहा कि जादू है, फिर हमने उसके लिए ये अमल किया, उसने इतने पैसे लिए, किसने कहा जिन्नात हैं, किसने कहा काली चीजें हैं, कोई इतना आया। उन्होंने मुझे एक लंबे चौड़े वाकयात सुनाए जिसमें मेरा सारा खर्चा ही खर्चा था, खर्चा ही खर्चा था। कभी खर्चा किस नाम से, कभी खर्चा किस नाम से, कभी किस नाम से, सारा खर्चा ही खर्चा था।
میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگا پڑھا. میں کہا وہیں لے جاؤں. کہنے لے آؤں میں کہنا مجھے لے جاؤ. تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے بہت سارے. کاغذ کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے, کاپیاں ہوتے ہیں ان میں لکھتے ہیں, ان کے کاغذ. اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں الف انار والا قاعدہ, یہ چھوٹے چھوٹے اے بی سی والے قاعدے, ان کے یہاں بچے بھی پڑھتے تھے, وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے. تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے. ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا. میں نے کہا اور ہے؟ کہا نہیں. اس میں غلاف لپٹا ہوا تھا اور اس میں دھول تھی, مٹی تھی. میں نے نکالا قرآن پاک اور میں نے کہا میں نے آپ کی تعویذ نکال دی. اچھا, میں کہا آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی, پریشانی, قرضے, مسائل, مشکلات, میں نے نکال دی. میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا. اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا بہت جھاڑا, اس میں سے مٹی نکلی. اور قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے. قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے. قرآن کے وقت بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں, یہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھوٹ گیا ہے. اس کا پڑھنا چھوٹ گیا, اس کا پڑھنا چھوٹ گیا ہے. یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا. میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی. کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں, کوئی 12-13 سال, کتنے سال ہو گئے. اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے. کرا بس ان کی دعائیں تھی, برکتیں تھیں. میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے, یقیناً تھی, لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا, اس قرآن کا ساتھ تھا. اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی. کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ قرآن تھا جس کی دعائیں, جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہوتے. دادی گئی, قرآن لپیٹا, رکھ دیا. اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں, کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں. یہ اقبال ٹاؤن ہے, وہاں مون مارکیٹ ہے غالب. اس کے آگے ایک گھر ہے, بہت پرانی بات. اس گھر میں گیا, بابا جی آتے تھے, پھر باہر ملک چلے جاتے تھے, پھر آتے تھے. ایک دفعہ کہنے لگے میرے لیے دعا کرتے. اس گھر میں جب میں گیا تو میں نے پوچھا قرآن لائیں کیا؟ گھر میں قرآن نہیں. پھر ہمسایوں سے قرآن پاک اٹھا کے لے آئے, پڑوسیوں کے گھر سے. اس کو جھاڑا میں ان کی بات کر رہا تھا جن کے گھر میں بچے پڑھتے ہیں اور کڑھائی کا کام ہوتا تھا. اور میں نے کہا یہ تعویذ ہے. قرآن پاک کا ایک نام تعویذ بھی ہے, پرانے وقتوں میں اس کو تعویذ کہتے تھے. قبر کا جو ابھار ہوتا ہے اس کو بھی تعویذ کہتے ہیں, اور قرآن پاک کو بھی تعویذ کہتے ہیں, تعویذ مقدس. میں کہا یہ تعویذ ہے جو تمہارے لیے دن رات بربادی کی آہیں اور صدائیں اللہ کے پاس بھیج رہا. یہ قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے انہیں واقعات حدیث کے بتائے کہ قرآن اور سورت رحمان, سورت ملک سے بڑا کوئی جھگڑالو نہیں ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا, اور ایک حدیث کا مفہوم ہے, میرے آقا کا فرمان ہے, قرآن قیامت کے دن پکڑوائے گا. جو قیامت کے دن تیری جنت کو جہنم بنا دے گا. مجھے الفاظ پہ غور کیجیے, جو قیامت کے دن تیری جنت کو جہنم بنا دے گا قیامت کے دن. سوچیں اس بندے کے حالات کیا ہوں گے, اس بندے کے حالات دنیا میں کیا ہوں گے جو قیامت کے دن جو ہے, وہ قیامت کے دن جو اچھا خاصا جنت میں جاتا ہوا ہوگا اس کو جہنم بنا دے گا. کہے گا اس کا فیصلہ جہنم میں کر دے. تو کیا وہ دنیا میں ہمارے لیے راحت کا ذریعہ یا پریشانی کا ذریعہ نہیں بن سکے گا؟ تو میں نے ان سے کہا میں کہ اس قرآن کو پڑھو, دن میں چند بار پڑھو, دن میں چند بار پڑھو, اس قرآن کو پڑھو, دن میں چند بار پڑھو. کسی وقت آپ پڑھیں, کسی وقت آپ پڑھیں, کسی وقت پڑھیں, اس قرآن کو پڑھو. کہا کہ دعا کرنے وظیفہ کر دے. میں کہا قرآن سے بڑی کوئی دعا نہیں, قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں, اور قرآن سے بڑا کوئی مرشد نہیں ہے, قرآن سے بڑا کوئی دنیا کا سب سے بڑا مقدس کوئی بزرگ نہیں ہے. قرآن سب کچھ ہے, اس کو پڑھو. اچھا انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اصل تو ہے دل میں عظمت. جب وہ دل سے عظمت اور ادب چلا جاتا ہے, دل سے عظمت اور ادب چلا جاتا ہے, پھر انسان کے اندر سب چیز ختم ہو جاتی. رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں, خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا. اس کے ماننے کا جذبہ تھا, ماننے کا جذبہ تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ان سب نے
پڑھنا شروع کر دی. کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں. پھر ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ خود جا کے کراچی بیٹھ گئے. یہاں سے مال بنتا تھا اور مال بنا کے کراچی میں خود وہ لیتے تھے اور خود باہر بھیجنا شروع ہو گئے. مجھے آج کل کا پتہ یوں ہے، بہت سالوں پرانی بات ہے، آج کل کا پتہ یوں ہے کہ کراچی میں ایک بہت اچھے ایریا میں ان کا بہت بڑا گھر ہے. اور مجھے کئی دفعہ پیغام ملا جب آئیں ہمارے پاس ضرور آئیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم تو مٹ چکے تھے. اور میں نے کہا سچ پوچھیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قرآن کا لگایا ہوا پودا ہے، قرآن کا لگایا ہوا پودا کی بدوائیں ختم ہو گئی، قرآن کی آہیں ختم ہو گئی. ہاں انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا تھا، تعویذ کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں. میں تعویذوں کو مانتا ہوں، میں عمل کو مانتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے بڑھ کے طاقتور ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے طاقتور نہیں ہو سکتا، قرآن سے طاقتور نہیں ہو سکتا. قرآن کی ایک طاقت ہے، قرآن کی ایک عظمت ہے، قرآن کا ایک وقار ہے، اور قرآن کی ایک تاثیر ہے، اور قرآن کا ایک کمال ہے. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے قرآن جس کو بلائے اور اس قرآن اس کی آنکھوں سے ٹکرائے. میں نے ایک صاحب سے ایک بات سنی تھی، مجھ سے کہنے لگے کہ میں میں قرآن کی بد دعاؤں میں چل رہا ہوں. میں کہ وہ کیسے؟ کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن نے بد دعا دی ہے، جا تو مجھے کبھی نہ دیکھے. کیسے یقین ہے کہ قرآن نے بد دعا دی ہے؟ قرآن کہتے جا تو مجھے کبھی نہ دیکھے. کہنے لگے وہ واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ. کہا کہ میں ایک جھوٹی قسم میں نے قرآن اٹھا لی، جھوٹی قسم، اور میں اپنا واقعہ جیت گیا، یعنی میں جیت گیا. کہا کہ میں نے رات کو سوتے ہوئے آواز سنی، تو جیتا نہیں، ہار گیا، اور جا آج کے بعد تو قرآن کو نہیں دیکھ سکتا. اور کہا کہ وہ دن اور آج کا دن میں قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، پر قرآن جو ہے وہ مجھے ایسے ہے جیسے کہ میری کوئی طاقتیں ہیں جو مجھے قرآن سے دور کرتی. میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس کا واحد عمل اور واحد وظیفہ استغفار ہے، توبہ ہے، ندامت ہے، اور مسلسل استغفار کا پڑھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ، کوئی عمل، کوئی زندگی نہیں، کوئی راستہ، کوئی عمل، کوئی زندگی نہیں، استغفار. اور اس نے کیا، بہت عرصہ ندامت پر استغفار کرتا رہا. پھر کہنے لگا کہ واقعی اب میں قرآن کو پکڑتا ہوں مجھے سکون آتا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے حرف کھلتے چلے جاتے ہیں، ورق کھلتے چلے جاتے ہیں، اور قرآن کی سطریں میری آنکھوں کے سامنے ایسے پھیلتی چلی جاتی. میں ایک بندے کے پاس خود گیا، کسی مہک، میرا اپنا واقعہ ہے، اور یہ میں نے اپنی کے حال دل میں بہت پرانا لکھا بھی ہے. میرے ساتھ یہ واقعہ بھی تھا. کسی شعبے کا کوئی کام تھا، اور اس کام کے لیے میں نے اپنے خادم کو بھیجا. تو اس نے کہا یہ فلاں بندہ اس کام کے اتنے پیسے مانگتا ہے. میں نے کہا وہ تو ساری فیس ہم نے دے دی ہے. اس نے کہا جی وہ فیس تو کہتے ہیں جائے گی سرکاری خزانے میں، میری جیب میں بھی پیسے اتنے جانے چاہیے، میری جیب میں. اچھا ان کا ایک بڑا افسر تھا جو محبت اور عقیدت رکھتا تھا. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ذرا سفارش کر دیں تو یہ میرا کام ہو جائے. کس سے کر دوں؟ میں نے کہا فلاں بندے سے. کہنے لگا آپ نے وہ کاغذ جمع نہیں؟ میں نے کہا ہر چیز کرا دی. کر سفارش کس چیز کی؟ میں نے یہ بات کہہ دی. میں نے کہا وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اب وہ بڑا افسر اور وہ بندہ ہم تینوں بیٹھے تھے. اس نے کہا فلاں کو جانتا ہے؟ کہاں؟ اس نے بھی تیری شکایت کی ہے، یہ بھی میرا نام اشارہ شکایت کر رہے ہیں. اس نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کہا انہیں. اب میں حیران خاموش بیٹھا اس کی سن رہا. اس نے کہا جی یہ پیر صاحب کو تو میں نے کچھ نہیں کہا، یا یہ بھول گئے ہیں یا یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا جی میں بھول بھی سکتا ہوں، جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، ہو سکتا ہے، اور میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں. تو وہ جو افسر تھا نا، اس نے کہا تو نے فلاں کو جانتا ہے کہ ہاں، میرے ساتھ کرسی میں بیٹھا تھا.
تجھے یاد نہیں ہے کہ اس کا کیس میرے پاس آیا تھا اور اس نے قرآن اٹھا لیا تھا، 8ویں دن اس کا ہم نے مل کے جنازہ نہیں پڑھا تھا، یاد نہیں تجھے؟ کہاں پڑھا تھا؟ اچھا جب سن کے نا اس کا بالکل چہرہ فک ہو گیا، تو کہا بول کون سا قرآن اٹھائے گا؟ تو فوراً کہنے لگا معاف کر دے۔ ایک صاحب نے مجھے خود کہا کہ میں نے قرآن کی قسم اٹھائی، اٹھایا نہیں، ہاتھ نہیں رکھا، سر پہ نہیں رکھا، صرف لفظ قرآن کی قسم اٹھائی۔ کہا میں نے رات کو دیکھا کہ میرے سینے سے کوئی کاغذ کے ورقے ہیں، ایسے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، سبز، نرم، سنہری، خوبصورت، ایسے نکلتے چلے جا رہے ہیں، نکلتے چلے جا رہے ہیں، نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سارے پتے اوپر چلے گئے اور میں نے اپنے سینے کو خالی محسوس کیا۔ تو کہا میں نے پتہ نہیں کیا ہوا، صبح ہوتا تو خالی خالی، کچھ بھی نہیں، سب کچھ جیسے ہر چیز چلی جاتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد اندر دل میں آواز آئی، تو نے قرآن کی قسم جھوٹی اٹھائی تھی، قرآن تیرے سینے سے حرفوں، ورقوں، لفظوں سمیت نکل گئے۔ کہاں نکل گئے؟ اور پھر قرآن کو میں دیکھوں تو میں قرآن کی طرف بڑھوں، میں قرآن کو چاہوں، قرآن تو مجھ سے دور ہو گیا، مجھ سے روٹ گیا۔ کیا خوش قسمت ہوگا جو روزانہ صرف 10 منٹ قرآن کو دے دے۔ نہیں پڑھنا آتا، پڑھنے کی کوشش کر لے، نہیں سمجھنا آتا، کوئی حرج نہیں، پڑھنے کی کوشش کر لے۔ قرآن پاک کو اٹک کے پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، اور ایسے پڑھتا ہے کہ بس میرا لہجہ صحیح نہیں، میرے لفظ صحیح نہیں، میرے الفاظ صحیح نہیں۔ اگر ایسا پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، قرآن کو پڑھ۔ ایک درویش تھے، انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر قبر میں بھی کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے تو مجھے ضرور دے، مجھے ضرور دے۔ اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے انہیں قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دی۔ اہل کشف، اہل نظر نے دیکھا وہ شخص بیٹھا قرآن پڑھ رہا۔ ایک قبر کھودنے والے نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جب جوان تھا، ان کا نام بشیر تھا، میں اپنے والدین کے مزارات پہ گیا، یہاں سے سیدھا لاہور سے سیدھا میں گیا نا، تو وہاں سیدھا میں قبرستان چلا گیا، تو ساتھ قبر کھود رہے تھے بابا جی، میں نے ساتھ نا آگے کچھ دور تھوڑا سا ایک مٹھائی کی دکان ہے، میں نے وہاں سے مٹھائی لی، 3 آدمی قبر کھود رہے تھے، ان کے پاس مٹھائی لے کے چلا گیا، میں نے کہا آپ یہ کھا لیں۔ انہوں نے ہاتھ جھاڑے، پانی کی بوتل ساتھ پڑی تھی، اس سے ہاتھ دھوئے، مٹھائی کھائی۔ اچھا مٹھائی کھاتے ہی میں نے بات چھیڑ دی، میں نے کہا کوئی واقعہ آپ کی قبر؟ وہ کہنے لگا جب پاکستان بنا تھا میں 13-14 سال کا تھا، ابے کے ساتھ میں قبریں کھدواتا تھا، اور اس وقت اس کی عمر 80 کے قریب تھی، بوڑھا تھا بالکل لاجواب، اور کہتا ہے میں ان سب سے زیادہ، 2 جوان اس کے ساتھ تھے، ایک بیٹا تھا، ایک ان کا ساتھ اور تھا، کہا ان سے زیادہ میں کھدائی کرتا ہوں۔ اس نے مجھے واقعات بتائے، بہت بتائے۔ ایک واقعہ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ قبر کھولی تو ایک قبر میں ایک بندہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، کہ میں اس کو پہچان گیا، میں نے کہا میری والد کے ساتھ تو میں نے اس کو دفن کیا تھا، اور اس کو آج کوئی 40 سال کا عرصہ زیادہ ہو گیا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا چاچا میں نے تیرے ابے کے ساتھ تجھے دفن کیا تھا، کہ ہاں۔ اب وہ بیٹھا قبر میں باتیں کر رہا ہے، قبر کھودتے ہو نا، قبر کھل گئی، رات والی قبر کھل گئی، میں نے کہا میں نے اس کو تو دفن کیا تھا، اور اس کے منہ کے اگلے بند میں نے کھولے تھے، مجھے یہ چہرہ یاد ہے، اور یہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا چاچا میں نے تجھے دفن نہیں کیا تھا، کہ ہاں کیا تھا۔ کہنے لگے تو زندہ ہے، قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہا جو قرآن سے دوستی رکھتے ہیں وہ مرتے نہیں، وہ تو مرتے نہیں۔ بولے اسی مرنا نہیں، گو روپیہ کوئی اور، کہاں مرتے ہیں؟ کہ میں اس سے دل چاہتا تھا اور باتیں کروں، کسی طاقت نے مجھے کہا اللہ کے پردے نہ کھول، بس ایک دم میری زبان بند ہو گئی، اور میں نے وہاں ساری مٹی اینٹیں لگا دی اور اس کو بند کر دیا، اور کہا جب تک میں نے اینٹیں نہ لگائیں، بند نہ کی، 2 چیزیں آتی رہی، خوشبو آ رہی تھی، قرآن کی آواز آ رہی تھی، بہت خوشبو تھی، قرآن کی آواز تھی، اور کہا تھا کہ میں نے اینٹیں لگا دی، اس پہ مٹی کا گارا لگا دیا، ہر چیز بند کر دی، اور کہا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ مٹی کا گارا، اینٹیں ہٹ رہی ہیں، اور ان میں سے خوشبو اور قرآن کی آواز، اور کہا میرا جی چاہا۔ چاچے بشیر نے کہا میرا جی چاہا کہ کاش یہ قبر میری ہوتی۔ کس کی قبر ہے؟ جس کا پڑوس میں یہ بیٹھ بندہ ہے،
یہ قبر کس کی ہے؟ جس کے پڑوس میں یہ بندہ ہے، قبر کا پڑوسی یہ بندہ ہے۔ کہا میں انتظار میں رہا کہ یہ قبر کس کی ہوگی، تو کہا کہ میں اس قبر والے کا انتظار میں رہا، میت آیا، میت آیا تو اس میت کے ساتھ اس کو دفن کرنے لگے۔ کہا تدفین میں نے پوچھا یہ بندہ کون تھا، یہ بندہ کون تھا؟ میں اس محکمے کا نام نہیں لیتا۔ کہا کہ یہ فلاں محکمے کا فلاں ملازم تھا، پھر ریٹائر ہو گیا۔ پھر ریٹائر ہونے کے بعد اس نے کیا کیا، جن جن سے کچھ پیسے لیے تھے اپنی پینشن سے ان کے دروازے پہ جا کے دے کے آتا تھا، اور جو یاد نہیں ہوتا تھا اپنی پینشن سے کٹوا کے کسی مسجد میں دیتا کہ اللہ میں نے وہاں پیسے کچھ لیے تھے، وہ تیری مسجد میں دوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ اور پھر قرآن سے دوستی کی اور قرآن پڑھتا تھا اور قرآن سے تعلق تھا۔ کہا موت سے پہلے بھی اس نے قرآن کو ایسے درمیان میں نشانی لگا کے رکھا کہ میں پھر پڑھوں گا، اور لگ کے نا ایسے جھک گیا، سر قرآن پہ تھا اور روح نکل گئی۔ کہا قرآن پڑھنے والے مرتے کہاں مرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے گھر کے جادو، جنات، نظر بد، اثرات، بے روزگاریاں، پریشانیاں، ناکامیاں، گلیاں، راستے بند، کتنے لوگ تھے جن کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، صرف قرآن کی برکت سے۔ قرآن پڑھنے روز 10 منٹ دے دیں، قرآن پڑھنے کی برکت سے رب نے ان کی مشکلیں، پریشانیاں اور ناکامیاں دور کر دی۔ میرے پردادا کا 1933 میں وصال ہوا۔ کہا کہ وہ شام ڈھلے ہر بندے سے الوداع کر رہے تھے، پھر گئے مسجد کو الوداع کیا، پھر جو قرآن دن میں 3 دفعہ پڑھتے تھے اس کو پڑھا اور پھر الوداع کیا، اس کو پڑھا اور الوداع کیا۔ وہی قرآن میرے دادا 1960 میں فوت ہوئے، انہوں نے پڑھا اور اس کو الوداع کیا۔ وہ قرآن، وہ سیدھا قرآن آج بھی تبرکات میں نیچے جہاں تبرکات ہے وہاں پڑا ہوا ہے وہ قرآن پاک۔ اور میں نے اس قرآن کے انوکھے کمالات، انوکھی کرامات اور انوکھی قبولیت کے واقعات دیکھے۔ آپ پوچھیں یہ کیسے؟ ایک نا جج تھا بڑا نیک، بہت اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک کیس آیا، تو ایک بندہ سچ میں نہیں تھا، سچ میں نہیں تھا، بار بار کہتا تھا میں قرآن اٹھاتا ہوں، میں قرآن اٹھاتا ہوں، یہ حق ہے، میں سچ میں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل کی پیشی دے دی، کل پھر آئے، کل پھر آئے، تو کل آیا، تو کل آیا نا تو خود قرآن ساتھ لے آیا، انہوں نے دیکھا تو قرآن پاک نیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں اٹھانا، میں تجھے دیتا ہوں وہ اٹھا، پہلے منع کیا نہ اٹھا نہ کر، بہت روکا، اس نے کہا نہیں، پھر وہ قرآن پاک لے آئے جو روزانہ پڑھا جاتا تھا، پڑھ پڑھ کے بوسیدہ ہو گیا تھا، اس کو اٹھا لیا، پھر روکا، جج نے پھر روکا، نیک شریف انسان تھا جج، پھر روکا، وہ کہتا نہیں میں اٹھاؤں گا، میں حق پہ ہوں، انہوں نے یہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا قرآن تو ایک ہے، انہوں نے کہا واقعی ایک ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی ایک نمبر قرآن ہے، یہ بھی قرآن تو حق ہے، الفاظ سچے ہیں اس کے، پر یہ اٹھا۔ اس نے وہ پڑھا ہوا جو روز پڑھتا تھا جو قرآن وہ اٹھایا۔ کہا کہ تیسرے دن ہم اس کا جنازہ پڑھ رہے تھے، بہت بری موت مرا، موت کا مجھے منظر بتایا، مناسب نہیں۔ آپ کے گھر میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور مسلسل پڑھا جاتا ہے، اور اگر کوئی نیا قرآن پڑھائے نا اس کو بھی اٹھا کے پڑھا کرے، کہیں اس کی سسکیاں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں تسبیح خانے میں آتا ہوں، روز ہر دفعہ نیا قرآن اٹھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور قرآن سے کہتا ہوں قرآن تجھے کسی نے ہاتھ لگایا نہیں لگایا، اچھا میرے لیے اللہ سے دعا تو کر دے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ مشکل ہے، میری یہ الجھن ہے، میری یہ پریشانی حل ہو جائے۔ کہا کہ قرآن پڑھتا ہوں اور پڑھ کے پھر چلا جاتا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں کچھ عرصہ مسلسل یہ کام کرتا رہا اور یقین تھا اور یقین تھا اور یقین تھا، کرتا رہا کچھ عرصہ یہ سام اور مسلسل کرتا رہا۔ کہا کہ رب کا نظام چلا اور اللہ کا نظام چلا اور اللہ کی ترتیب چلی کہ اللہ نے میرے وہ مسائل اور مشکلات اور وہ پریشانیاں حل کی جو دنیا دیکھتی رہ گئی، اور دنیا حیران تھی کہ یہ مسائل، مشکلات اور پریشانیاں کہاں تھی؟ تیری تو خاک بھی کب کی اڑا دی گئی ہوتی، شکر ہے ان کو ہواؤں پہ اختیار نہیں، کیسے ہو گیا؟
کس طرح ہوگی؟ قرآن کی بد دعا سے بچے. دیکھیں کسی بزرگ، پیر، فقیر، درویش، ماں باپ، اللہ کے ولی کی بد دعا سے ہم کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ پیر، فقیر، بزرگ اس قرآن کی وجہ تدبیر مجر بنا ہے. کیا خیال ہے؟ اس قرآن کی وجہ سے تو وہ پیر، فقیر، بزرگ، درویش پہنچی سرکار، اللہ والے قرآن کی وجہ سے بنے ہیں. تو سوچیں اس قرآن کی بد دعا کتنی طاقتور اور کتنی سخت ہوگی. اس کو تو سمجھتے کچھ نہیں. اور نبی جی فلاں بزرگ کا میں نے دل دکھایا تھا اس لیے مصیبت آئی. اور جس قرآن کی وجہ سے بزرگ بنتے ہیں، جس قرآن کی وجہ سے ابدال، غوث، کلندر، صالحین جس قرآن کی وجہ سے بنتے ہیں، تو اس قرآن کا کچھ نہیں. اس کی بد دعا کتنی لگے گی؟ اس کی بد دعا کتنی لگے گی؟ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ مہمان ہوئے، سلطان محمود بادشاہ ایک جگہ جو ہے، تو وہاں بادشاہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے باقاعدہ قرآن منگوائے کہ بادشاہ ہے اگر اس کو قرآن پڑھنا پڑا تو کہیں ایسا نہ ہو پریشان ہو. تو اس نے بادشاہ نے اس کمرے میں جو شاہی مہمان خانہ تھا اس میں قرآن پاک بھی رکھ دیا. سلطان محمود غزنوی کو پتہ چلا تو ساری رات کروٹیں بدلتا رہا کہ قرآن کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بس بے ادبی نہ ہو جائے. اسی میں رات گزر گئی. کسی نے پوچھا کیا؟ کہا بس بے ادبی نہ ہو جائے. اور میں اسی میں بے چین رہا. زندگی گزر گئی، موت آ گئی. اور موت کے بعد کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا بس وہ ایک رات اللہ کو ایسی پسند ہے اللہ نے بخشش کر دی. 1974 میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، اور قبر پھٹی تو 1000 سال کے بعد میت ویسی پڑی تھی. 1000 سال گزر گئے، اس کی میت ویسی پڑی تھی. اچھی قرآن نے انوکھا نظام دیا. قرآن کو وقت دے تھوڑا سا، اور قرآن سے معذرت کرے، قرآن سے معافی مانگے، قرآن سے باتیں کرے. کہا جس نے اللہ سے باتیں کرنی ہے کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا اللہ سے باتیں کرنا چاہو گے؟ کہا قرآن پڑھنا شروع کر دو ایسے جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہو. اللہ تم سے باتیں کر رہے ہو. تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تم سے باتیں کر رہے ہو. ایک واقعہ سن. ایک جگہ جانا ہوا، بہت سفر کر کے ان کے گھر تک پہنچے. ایک کمرے میں کہتے تھے آپ یہاں نہ سوئیں، یہاں کچھ بس اوپر کی چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا آپ کو تکلیف ہوگی. بعض اوقات چارپائیاں پلٹ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کا پاؤں موڑ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو تکلیف دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو خود باندھ دیتے ہیں، بندہ چیختا ہے. وہ کئی واقعات کہا ہم اس میں نہیں سوتے. لوگ تھے زیادہ، گھر تھا چھوٹا، سردی تھی اچھی خاصی. مجھے اس کمرے میں عافیت محسوس ہوئی. میں نے کہا مجھے تنہا یہاں سلا دے. کہ آپ نہ سوئیں، میں سلا دوں. خیر انہوں نے جھاڑ جھوڑ کے، وہاں کوئی چارپائی پڑی تھی پرانی، اس کو پہلے کھینچا، ٹھیک کیا، میں سو گیا. اچھا میں سوتے ہوئے کچھ دعائیں سورت ملک اور کچھ عمل تھوڑے سے ہیں وہ میں کر کے سو. صبح اٹھا تو وہ حیران تھے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا. میں کچھ بھی نہیں ہوا، اور واقعی کچھ نہیں ہوا. جن آیا ہو، میں نے مقابلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا. نہ کوئی کہانی، نہ کوئی داستان، کچھ بھی نہیں. لیکن کیسے نہیں ہوا؟ یہاں تو کچھ لوگ ہیں. اچھا میں نے دوسری رات بھی وہیں سونا تھا. دوسری رات تو میں اللہ سے کہتا رہا، میں کہ یا اللہ تو اپنی علم غیب تو تیرے پاس ہے، تو میں یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ یہ بھی پڑھتا رہا. سورت علم نشرح بھی میں نے پڑھی، اور کچھ عمال میری معمولات میں ہیں. میں کہ یا اللہ تو مجھے سجھا دے، بتا دے یا کیا. میں نے رات کو نا منظر دیکھا ایک عجیب و غریب، مجھے نہیں بھولے گا وہ منظر. یہ دیکھا کہ میں ایک بازار ہے وہاں کتابیں خرید رہا ہوں. تو کسی نے مجھے کہا یہ دکان ہے، یہاں قرآن پاک بہت لاجواب کاغذ کے بنتے ہیں،
اور ان قرآن سے خوشبو آتی ہے، انہوں نے کوئی ایسی خوشبو لگائی ہے اس سیاہی میں. میں نے کہا وہ قرآن لے نہیں لیا جائے. میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہ مجھے جاننے والے تھے کہ جی آپ فلاں کتاب ہیں، آپ کی فلاں کتاب ہے، بس آپ قرآن پاک لے جائیں، آپ پڑھیں گے ہمیں ثواب ہوگا، ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے. میں کہا نہیں، میں پیسے دوں گا، آپ مجھ سے لے لیں. بس یہی بات ہو رہی. تو میں نے محسوس کیا کہ قرآن پاک جو لیا تو قرآن پاک نے مجھ سے بولنا شروع کر دیا. اب میں حیران اور وہ بھی حیران ہے، یہ کیسی آواز، قرآن بھی بولتا ہے؟ میں کہ پتہ نہیں، قرآن بول رہا ہے. قرآن کہنے لگا کہ آپ مجھے لے جائیں گے، پڑھیں گے صحیح؟ میں کہ پڑھوں گا. کہنے لگا وہی حال تو نہیں کریں گے جس کمرے میں آپ سوئے تھے اور میں اس کمرے میں ایک کونے میں ہوں اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کمرے میں بڑے جنات ہیں، جادو ہیں. تو میں ہوں، میں رات کو سسکیاں لیتا ہوں اور رات کو روتا ہوں اور دن کو روتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ جنہوں نے مجھے ویران کیا تو ان کو ویران کرتے. تو میں اب یقین جانیے ایک دم میری آنکھ کھل گئی. اچھا بیساکھ تھا نا، پتہ نہیں کون سی چیز تھی جس نے میرے ہاتھ نہ میرے ناک کی طرف کیے، وہی قرآن خوشبو والے کی خوشبو میرے ہاتھوں میں آ رہی تھی. کئی دن تک رہی، کئی دن تک رہی. مجھے دو چیزیں نہیں بھولتی. ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک درویش تھے، فوت ہو گئے. میں ان کے ہاں گیا، ان کی مسجد تھی. میں وضو سے پانی کروں تو خوشبو آئے. اچھا میں ٹوائلٹ میں گیا استنجے کے لیے، اس میں بھی خوشبو آئے. میں نے کہا پتہ نہیں انہوں نے کوئی کیوڑا، کوئی سندل، اس طرح کی خوشبو، چونکہ ہمارا خوشبو سے تعلق ہے. میں نے کہا یہ کوئی خوشبو ملائی ہوئی ہے، سندل اور کیوڑا ہے اس طرح. اچھا لوگ بوتلیں بھر بھر کے لے جا رہے تھے. میں نے کہا کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے خوشبو والا پانی ہے. تو میں نے ان کے بیٹے سے کہا، بابا جی کا وصال ہو گیا، میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ یہ خوشبو کیوں ہے؟ کہ بابا رات کو جب اٹھ کے نا بہت قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر ہمارے پانی سے خوشبو شروع ہو جاتی. میں نے خود وہ خوشبو مجھے یاد ہے، وہ خوشبو مجھے یاد ہے. غالباً 2001 کی بات ہے، سردی تھی، رمضان تھا، روزے تھے اور سخت سردی تھی. غالباً 2000 یا 2001 کی بات. میں اس وقت جب اٹھا نا، پھر کہہ رہا ہوں میرے ہاتھوں میں خوشبو تھی اور کئی دن تک رہی. مجھے فوراً اٹھ کے میں نے لائٹ جلائی تو دیکھا تو اس وقت تقریباً 2 بجے کا وقت تھا. تو میں نے اٹھ کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا. اچھا مجھے پتا نہیں، گھر والے میری محبت میں انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا کہ جب اٹھیں رات کو کیا پتا کیا ضرورت ہو، وضو کی ضرورت ہو، ٹوائلٹ کی ضرورت ہو. وہاں ٹوائلٹ تھا تو گاؤں دور کر کے تھا اور وہاں کتے بھی تھے، تو انہوں نے ایک بندہ بٹھایا. میں نے جو بتی چلائی تو وہ آ گیا. کیا ہوا حضرت، کیا ہوا؟ میں قرآن پاک یہاں پڑھا ہے. پھر ہاں پڑھا ہے، میں آپ کو دیتا ہوں. وہ چارپائیاں کھڑی ہوئی تھی پرانی، جیسے گھر میں جگہ تھوڑی ہو تو چارپائیاں پرانی کھڑی، ایک چارپائی کے آگے دوسری، دوسری کے آگے تیسری. اس نے وہ ہٹائی تو چھوٹی سی الماری تھی، تو اس میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا اور اس قرآن پاک کو مٹی تھی، ساری دھول تھی. تو کہنے لگا یہ پڑا ہے. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. میں نے تھوڑا سا وضو کیا اور اس کو پڑھا. میں نے چند صفحے، میں نے 4-5 صفحے پڑھے، پڑھ کے چوم کے میں نے رکھ دیا. پھر میں سو گیا. صبح اٹھ کے میں نے انہیں بلایا. میں نے کہا یہ جس تم کہتے تھے اس گھر میں دیو ہے، جادو ہے، چیزیں ہیں، سونے نہیں دیتی، یوں کرتی ہیں، یہ بد دعائیں، اور یہ میرا خواب ہے. اور میں نے کہا میرے ہاتھوں سے خوشبو سونگو، نہ میرے پاس ہے یہ خوشبو، نہ تمہارے پاس ہے، کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا یہ وہی خوشبو ہے. حیران ہو گئے کہ لگے واقعی یہ قرآن تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑھا ہے، سالوں سے، سالوں سے، کتنے سالوں سے پڑھا، کتنے سالوں سے پڑھا قرآن. اور پھر انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا. میں نے کہا کوشش کریں اس قرآن کو جتنا زیادہ پڑھیں. اس کمرے سے وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی، وہ دھماکے بھی، وہ الٹنا پلٹنا بھی سب ختم ہو گیا. کیوں؟ ایک اور بات بتاؤ، ہر قرآن کے ہر لفظ، ہر حرف کے ساتھ موکلات ہیں. موکلات کہتے ہیں اس کے خود دام، موکلات ہیں. ہر قرآن کے ہر حرف، ہر لفظ،
ہر آیت کے 7 موکلات ہیں، موکلات ہیں۔ ایک قریش نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس خچر تھا، وہ لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا۔ ایک جگہ سامان لے کے جب جا رہا تھا تو ایک معذور آدمی، ٹہاک پاؤں ٹانگوں سے معذور، کہنے لگا مجھے خچر پہ بٹھا لے، پیسے دوں گا، میں نے بھی وہیں جانا ہے جہاں تیری منزل ہے۔ اس نے پکڑ کے اس کو بٹھا لیا۔ جب بٹھا لیا تو وہاں آگے 2 راہیں ہو گئی۔ ایک راستہ وہ تھا جو عام مشہور راستہ تھا جس میں اکثر سواریاں جاتی تھی، ایک راستہ وہ تھا جو گمنام راستہ تھا، گمنام راستہ۔ تو کہنے لگا کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نا اس گمنام راستے سے چلیں، گمنام راستے سے۔ انہوں نے کہا یہ راستہ تو نہیں ہے۔ کہا نہیں ہے، مجھے راستہ آتا ہے، سبزہ بھی ہے، گھاس بھی ہے، پانی بھی ہے، اور یہ آپ کو مختصر راستہ بھی ہے۔ اس راستے میں چلتے چلتے وہ ایک وحشت ناک جنگل کی شکل اختیار کر گیا۔ تو کہنے لگے کہ دیکھا تو وہ ایک دم وہ معذور آدمی جو کہ ہاتھ پاؤں جس کے معذور تھے وہ ٹھیک ہو گیا، اور خچر سے چھلانگ مار کے اترا اور اس نے خنجر نکالا اور کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے مجھے قتل نہ کر، یہ چیزیں مال اسباب لے لے۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے قتل کروں گا، میرا اصول ہے۔ اور دیکھا تو وہاں کھوپڑیاں پڑی تھیں، کچھ انسانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے کہا میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر سامان لیتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کر، مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ اب وہ ظالم خنجر لے کے کھڑا ہے، کہتے ٹھیک ہے 2 نفل پڑھ دے۔ اب اس کے کہتے ہیں کہ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا پڑھوں؟ بے ساختہ منہ سے نکلی آیت امن یجیب المضطر اذا دعا۔ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو، بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سننے والا؟ کون جو بے چین اور بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سننے والا، وہ کون ہے؟ امن یجیب المضطر۔ کہا اچانک ایک گھوڑ سوار آیا ریب سے، اور اس گھوڑ سوار میں خنجر مارا، ایک گھوڑ مارا اس کو، گھوڑ سوار، اور مر گیا۔ اور جہاں گرا اس آگ اٹھی، شعلے اٹھے۔ تو کہا وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو اس نے پوچھا میرے محسن اب کون ہے؟ آج کی اس مشکل لمحے اور مشکل گھڑی میں میرے پاس پہنچے، اب کون ہے؟ کہنے لگا میں اس آیت کا موکل ہوں، اس آیت کا غلام ہوں جو تو نے پڑھی ہے۔ قرآن کی کتنی 6066 کتنی آیات ہیں، 6600، وہی کتنی آیات ہیں، وہ کتنی زبریں ہیں، کتنے حرف ہیں، اور ہر آیت کے کتنے موکل ہوں گے، طاقتور ترین۔ اور وہ موکل آپ کے گھر کو، زندگی کو اگر برباد کرنے پہ لگ جائیں تو ہم تو ایک موکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس ایک موکل نے، اس آیت کے غلام نے اس ظالم کو آ کے گرز مارا، گرا، اور وہیں آگ کے شعلے اٹھے۔ سوچیں ہم تو ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جہاں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوق اور موکل ہیں، ہم تو ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خیال کرو خود اور اپنے گھر والوں آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ اور اگر ہم آگ سے بچانا اور بچنا چاہتے ہیں، قرضوں کی آگ، جادوں کی آگ، بیماریوں اور دکھوں اور مشکلوں اور پریشانیوں اور ناکامیوں کی آگ سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں اس کے لیے قرآن کو ساتھ لیے بغیر بات نہیں بنے گی۔ قرآن کو ساتھ لیے بغیر بات نہیں بنے گی، اس کو ساتھ لینا پڑے گا۔ روز 10 منٹ، روز 10 منٹ۔ اچانک ملک کی تقسیم کا 1947 اگست میں اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ یہ بندہ رحیم یار خان کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، ہندو تھا۔ یہ گیا ہوا تھا دلی سے آگے، یہ وہیں بیچارہ، ہر طرف حادثات، جلاؤ گھیراؤ تھا، یہ وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ اس نے تار بھیجا اپنے رحیم یار خان میں ایک دوست کو، تو اس نے کہا کہ مسلمان تھا وہ،
میری بیوی، اس کی اولاد نہیں تھی، میری بیوی کو لے کے تانگے میں بٹھا کے فلاں جگہ سارے ہندو جمع ہو رہے ہیں تو میری بیوی کو بھی وہیں پہنچا دے، پھر وہ قافلے اکٹھے ہو کے میرے پاس میری بیوی بھی انہیں قافلوں میں ساتھ آ جائے گی۔ اب یہ تانگا لے کے پہنچا، اس نے تانگے والے سے پہلے سے بات کر لی تھی کہ اس کی نیت، اس کا جذبہ، اس میں کھوٹ آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسے ایسے یہ تار آیا ہے، وہ خاتون بھی جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کا دوست ہے، فوراً نکلنا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی گھر سے اٹھایا لیا تو فوراً نکلی، فوراً نکلی۔ یہ کسی ویرانے کی طرف لے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ ہم نے تو اسٹیشن کی طرف جانا تھا، میں کئی بار گئی ہوں اور وہاں سارے جمع ہو رہے تھے ہندو، تو ہمیں تو وہاں جانا تھا، سکھ ہندو سارے وہاں جمع ہو رہے تھے۔ اس نے اتر کے اس کو پکڑا، اس نے چھڑوایا، اب یہ کشمکش ہوئی۔ آخر کار اس نے دیکھا نا کہ یہ اپنے ارادے سے ہٹنے والا نہیں، تو اس نے کھینچ کے اپنے گلے سے ایک تعویذ نکالا اور کہا کہ یہ میں تمہاری اولاد نہیں، کسی پیر سے تعویذ لیا ہے اور اس میں قرآن لکھا ہے، تجھے اس قرآن کا واسطہ، مجھے چھوڑ دے، میری اولاد نہیں، میں کوئی پیر کے پاس گئی تھی، اس نے یہ قرآن کا لکھا ہوا کچھ آیتیں ہیں، یہ مجھے تعویذ بنا کے دیا کہ تیری اولاد ہو جائے، میں نے یہ قرآن کا تجھے دے رہا ہوں واسطہ، یہ باز نہ آئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اس کا جسم لڑکھڑانے لگا، اور لڑکھڑایا تو یہ گرا، دیکھا تو ایک کالا سانپ تھا، یہ اس کو کاٹ کے جا رہا تھا۔ جب تانگے والے نے دیکھا تو کپڑے خاتون کے پھٹ گئے تھے، اس نے اپنے سر کی پگڑی وہ صافہ اتار کے اس کو دیا، اس نے جسم لپیٹا اور معافی مانگ کے تانگے والا اس کی لاش وہیں چھوڑ کے اس کو بٹھا کے اسٹیشن پہ لے کے چھوڑ کے چلا گیا۔ قرآن کے ساتھ اگر مسائل کا حل کرانا چاہتے ہیں اور مشکلات کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو قرآن کو روزانہ 10 منٹ دے دیں۔ سمجھ نہیں آتا، پڑھیں، پڑھنا نہیں آتا، پڑھیں، مانا نہیں آتا، پڑھیں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، بہت غریب تھے، مرغیاں پالی ہوئی تھیں، ان کے انڈے بیچتے تھے، اور بھی مزدوریاں کرتی تھی ان کی بیوی، وہ اور ان کی بیوی دونوں جنت البقیع میں سو رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ مجھے قرآن کا شوق تھا، میں تھوڑا سا سبق لیتا تھا، باپ کہتا تھا بکریاں چرا، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، کہا کہ باپ کی بکریاں لے کے چرانے جاتا تھا، وہاں ایک درویش تھے، مجھے سبق دے کے نا میری جو بکریاں چرانے والی لاٹھی ہوتی تھی اس پہ ایک چھری سے نشان لگا دیتے تھے کہ آج تو میں نے یہ سبق دے دیا۔ کہا کہ وہ نشان دیکھتے تھے اور سبق سنتے تھے، پھر دے کے اگلا چھری سے نشان لگا دیتے تھے، اور کہا اسی طرح بکریاں چراتے چراتے میں نے سب کچھ پڑھ لیا۔ بکریاں اصل طلب ہوتی ہیں، اصل تو تڑپ ہوتی ہے، اصل تو جذبہ ہوتا ہے، طلب، تڑپ اور جذبہ ہوتا ہے، اصل تو وہی ہوتا ہے۔ اور پھر رب نے جو ان کو نوازا اور رب نے جو ان کو عطا کیا اور عطا کی اور جو رب نے ان کو رنگا، 10 صورتیں 10 راز، آج ہماری صورت تبت یدا ہے، صورت لہب ہے، صورت لہب ہے، 19 بار صرف صورت لہب۔ جو بندہ پڑھے گا اور چاہتا ہے کہ میرا تبادلہ یہاں سے وہاں ہو جائے، ہو جاتا ہے، 19 بار صورت لہب ہر نماز کے بعد۔ اور صورت لہب وہ صورت ہے جس میں میرے آقا کی 2 بیٹیوں کو اس ظالم نے طلاقیں دے دی۔ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ اپنے جتنے بڑی ہستیاں ہوتی ہیں اللہ ان پہ آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائشیں آتی ہیں مجھے آپ کو سبق دینے کے لیے، زندگی کا نظام سمجھانے کے لیے، اللہ کے دوستوں پہ آتی۔ تو اس میں صورت لہب اتری اور اللہ کا ایسا نظام چلا، اللہ کی ایسی ترتیب چلی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، بد دعا فرمائی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ان پہ کوئی کتا مسلط کر دے، یا اللہ تو اپنے کتوں میں سے ان پہ کتا مسلط کر دے، آمین کہے۔ اللہ کا وہ پلا کہ وہ ایک سفر میں تھے،
اور سفر میں وہ سارے انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر سامان رکھ دیں، ادھر ادھر بندے سو جائیں، لیکن ایک درندہ آیا اور ان کو پھاڑ چیر کے چلا گیا. وہ سارے سوتے رہ گئے، ساری اوٹیں دیواریں اور سب کچھ کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. سورۃ الحب پڑھیں میرے ساتھ 3 بار. سورۃ الحب جن کو آتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ. آج بھی سورۃ الحب اس کی طاقت اور تاثیر میں انتہائی کمال ہے، اس کی طاقت اور تاثیر میں انتہائی کمال ہے. ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا، کہنے لگے کہ میں باہرلے ملک پڑھنے چلا گیا اور پھر پہلے علی گڑھ میں پڑھا، پھر باہرلے ملک پڑھنے چلا گیا. وہاں میں نے ایک انگریز خاتون سے شادی کر لی، پھر اپنے وطن آیا تو وہ بھی ساتھ آ گئے. تو کہا اس کے مزاج میں سلیقہ تھا، صفائی، سلیقہ، ستھرائی. کہا میری نامرادی دیکھیں یا نادانی دیکھیں، باپ دادا تھے تو قرآن پڑھتے تھے، میں آیا تو میں نے قرآن سے مناسبت نہ کی. اس نے گھر کا جو بھی کاٹ کباڑا تھا، اس خاتون نے ملازموں کو کہا سب صفائیاں کرو، ستھرائیاں کرو، اکٹھا کرو. اس نے قرآن پاک بھی نعوذ باللہ اٹھا کے کاٹ کباڑے. میں آیا نا، میں نے دیکھا گھر صاف ستھرا ہر چیز. اچانک خیال آیا قرآن پاک پڑھا تھا، میں ہوں مجرم لیکن ادب تو ضروری ہے. تو کہا کہ میں نے وہ قرآن پاک دیکھا تو قرآن نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، بیوی سے، میں نے کہا یہاں ایک لپٹا ہوا ایک کتاب پڑھی تھی قرآن. کہنے لگا ہاں ایک کتاب پڑھی تھی اور اس میں ڈسٹ مٹی تھی، وہ پرانی ہو چکی تھی، میں نے اٹھا کے ادھر گیا تو کہا کہ نعوذ باللہ قرآن جو ہے کاٹ کباڑے میں پڑا ہوا تھا. اٹھایا، اس کو جھاڑا اور بیوی سے ناراض ہوا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، ہماری محترم کتاب ہے، تم نے کیا کیا اور یہ کیوں کیا؟ کہا کہ اس سے میں ناراض ہوا. وہ بیچاری پریشان ہوئی. کہا آپ نے آج تک میں نے تو آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور آج تک آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ آپ کی مقدس کتاب ہے. کہا کہ بس اس کے یہ لفظ تھے جو میرے اندر چیر گئے کہ میں نے آج تک تو آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور مجھے پتا نہیں آپ کی مقدس کتاب ہے. بس یہ لفظ کہا کہ مجھے چیر گئے اور لفظ مجھے کھا گئے. کہا بس میں روتا رہا اور میرے رونے پہ پریشان ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گی. اور کہا کہ پھر میں نے قرآن پاک سے فیصلہ کیا، گلے لگا کے سینے لگا کے بہت رویا بہت رویا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد قرآن کو نہیں بولوں گا. کہا میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، میری اولاد نہیں ہوئی تھی. کہا کہ اس رونے سے 2 چیزیں ملی، ایک میری بیوی قبول اسلام پہ آ گئی، ایک مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا. اس رونے سے، اس ندامت سے کہ اللہ پاک نے اس کے سینے میں نور ہدایت مدینے والے کا کلمہ داخل کر دیا. اور دوسرا اللہ پاک جل شانہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا، بیٹا عطا فرما دیا. قرآن پاک کو روزانہ 10 منٹ دے دیا کر. کیا کیا؟ 10 منٹ دے دیا کر. گھر سے بلائیں آفتے ٹلیں گی، ورنہ ایک خطرہ ہے. قرآن پاک کی ہر آیت کے سینکڑوں ہزاروں موکل ہیں، اگر وہ ایک موکل بھی ہماری بربادی اور تباہی کا فیصلہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقتیں ہمیں نہیں بچا سکتی اور دنیا کی قوتیں ہمیں نہیں بچا سکتی اور دنیا کا کتنا بڑا نظام ہمیں نہیں بچا سکتا اگر ایک موکل بھی فیصلہ کر لے، ایک موکل بھی فیصلہ کر لے. کتنے گھر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پر جادو ہے، ہمارے اوپر جنات ہیں، ہمارے پر اثرات ہیں، ہمارے گھر پہ کسی نے کیا کرایا ہے. پیسے دے 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 کے دیوانے ہو گئے اور پیسے دے دے کے تھک گئے.
اور ان پیسوں سے کچھ بھی نہ ہوا، لیکن وہی تھے جنہوں نے قرآن سے کچھ رابطہ بڑھایا اور قرآن پاک سے کچھ تعلق بڑھایا، قرآن پاک سے کوئی راہ اور رسم بڑھایا اور محبتیں اور نسبتیں بڑھائیں، وہی لوگ تھے۔ اللہ پاک کا ایسا کوئی نظام چلا، برکتوں، رحمتوں، راحتوں، عافیتوں کا، کہ ان کے لیے برکت کے دروازے، ان کے لیے وسعت کے دروازے، ان کے لیے رزق کے دروازے، ان کے لیے صحت کے دروازے کھل گئے۔ کہتے تھے ہم تو سمجھتے تھے ہمارے پر کسی نے کیا کرایا ہے، ہر وقت تو کیا کرایہ نہیں ہوتا، ہر لمحہ تو یہی کچھ نہیں ہوتا، کچھ دنیا میں اور اسباب سبب بھی تو ہیں، کچھ دنیا میں کوئی نظام اور بھی تو ہے۔ ہر چیز میں ہم کہیں یہ کیا کرایا ہے، کیسے مانوں، کیسے سمجھوں؟ میرے سامنے تو واقعات اور مشاہدات جو میں آپ کو تھوڑے سے بیان کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس ایک جن آتا تھا اور کہا کہ وہ جن سے میرا تعلق تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کو جن آ کے بیٹھ جاتا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، کہا اس انداز سے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہ چلتا تھا، اور میں اور جنات گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ مسلمان جن تھا، نیک جن تھا۔ تو کہا میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ آپ جنات قرآن پڑھتے ہیں؟ تو کہا بہت پڑھتے ہیں، اور انسانوں سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا کہ ہم میں سے ایسے جنات بھی ہیں یہ روزانہ 40 ختم کرتے ہیں، 10 ختم کرتے ہیں، 100 ختم کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی ایسے لوگ تاریخ نے بتائے ہیں جو روزانہ 10 ختم کرتے ہیں، ان کو تو انسانوں میں بھی تاریخ نے بتائے ہیں، تاریخ کے واقعات۔ کہا 100 سے زیادہ ختم کرتے ہیں، اور ہم قرآن بہت پڑھتے ہیں۔ مجھے اس صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ جنات کا تعلق ہے، کہنے لگے رمضان میں ہمارے ہاں ختم قرآن بہت ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ بہت ہوتے ہیں، اور پھر ہم قرآن، میں اس دن ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک صاحب تھے، ایک دور تھا ان کے پاس، بڑی بڑی گاڑی تھی، پجارو نئی آئی تھی، بہت بڑا ذمہ دار تھے، بہت بڑا نظام تھا۔ قدرت کا نظام چلا کہ کوئی ان پہ زوال آ گیا، اور ابھی وہ میرے پاس ایک دفعہ آئے، تو میں ان کی مخصوص خدمت بھی کرتا رہتا ہوں، تو میں نے کہا میں کبھی گزرتے ہوئے آپ کے گھر آؤں گا۔ کہنے لگا میں نے تو گھر آخری منزل پہ لیا ہوا ہے، 10,000 کرایہ ہے اس کا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ سیڑھیاں کیسے چڑھیں گے؟ میں آ جاؤں گا۔ پرسوں کی بات ہے، میں ایک گزر رہا تھا تو میں نے فون کیا، میں نے کہا آپ کا گھر کہ ہاں ایسے آ جائیں، گلی آئے گی تو میں آ رہا ہوں نیچے۔ ایسے آتے آتے گلی آئی، خیر نیچے لے گئے، تو سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میں کہا ٹھہر جائیں میں سانس لے لوں، حالانکہ میں تسبیح خانے کی سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہوں، اس کی کچھ مشق ہے۔ تو میں نے کہا کتنی سیڑھیاں ہوں گی؟ کہہ رہی جی 62 سیڑھیاں۔ وہاں کل دیکھا بالکل ویران، اور دل کا ایام نداولها بین الناس، کیا عروج دیکھا اس بندے کا، عروج کا بھی عروج میری آنکھوں کے سامنے۔ اب زوال نہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، مولا ڈر کے مانگتا ہوں جو نعمت دی ہے نا اس کا اب زوال نہ دینا، تحول عافیتک، عافیت دے کے نہ چھین، وفجات نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ کا انوکھا نظام ہے، انوکھا نظام۔ اور ایک بات بتا دو، قرآن پاک سے محبت کرنے والے، قرآن کو وقت دینے والے، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اور یہ سچ ہے، سچ ہے اور حق ہے کہ اللہ ان کی نسلوں کو زوال سے بچاتا ہے، اور ان کی نسلیں سدا بہار رہتی ہیں، ان کی نسلیں سدا بہار رہتی ہیں۔ اپنی زندگی میں قرآن کو گواہ بنا کے جائیں، قرآن سے دوستی کر کے جائیں، قرآن سے معافی مانگ کے جائیں، قرآن کے ساتھ ندامت ہو، قرآن کے ساتھ استغفار ہو، قرآن کے ساتھ کچھ راز و نیاز ہو۔ درویش مرنے لگے، کہنے لگے گھر والے رو رہے تھے، کیوں رو رہے ہیں؟ سب نے جانا ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔
اور کہا میں قرآن کو تمہارے لیے سفارشی بنا کے جا رہا ہوں، جب بھی پریشان ہونا قرآن کو اٹھانا، صورت واقعہ پڑھنا یا فلاں صورتیں پڑھنا، اور پڑھ کے کہنا کہ اللہ تیرا وہ بندہ میرا نام لینا جس نے قرآن کے ساتھ تجھ سے عہد و پیمان لیا تھا، ہمیں بھوک لگی ہے کھانا کھلا، پیاس لگی ہے اے اللہ ہمیں پانی پلا، اور اللہ ننگے ہیں ہمارا بدن ڈھانک دے، اے اللہ ہماری یہ ضرورت ہماری یہ ضرورت، یہ کہنا، پھر یہ قرآن تمہیں اللہ سے سب کچھ منوا کے دے دے گا۔ ابا جی فوت ہو گئے، کہنے لگے والد صاحب فوت ہو گئے، والد صاحب تھے تو مرید آتے تھے، کوئی ہدیے لاتے تھے، کوئی چیزیں لاتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور رونق تھا، آنا جانا تھا، خدمت والے چہل پہل تھی، والد صاحب گئے تو سب چیز چلی گئی، ہر چیز چلی گئی۔ تو کہا کہ والد صاحب کے بعد یاد آیا کہ انہوں نے تو قرآن کا فرمایا، کہا قرآن اٹھایا، اس کو پڑھا، اور پھر اللہ کو اپنے والد کا حوالہ دیا کہ یا اللہ میرے والد نے آپ سے یہ درخواست کی تھی، آپ سے یہ درخواست کی تھی، آپ سے یہ عرض کیا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے والد صاحب نے بھی مجھے یہ بتایا تھا، میں صبح سرد کے گاؤں میں گیا، دور افتادہ گاؤں میں، تو پرانی بات ہے، کہا کہ میرے والد نے بتایا تھا کہ بیٹا جب مر جاؤں نا پریشان نہ ہونا، اس قرآن کو میں نے اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اس قرآن کے ساتھ میرا راز و نیاز ہے، جب پریشان نہ ہونا قرآن کو نہ چھوڑنا، پڑھتے رہنا اور باتیں کرتے رہنا۔ کہا ایک دفعہ ہمارے ہاں پریشانی ہو گئی، والد صاحب تھے تو لوگ بھی آتے تھے، ہدیے بھی، چیزیں بھی، خدمت گزار بھی، سب ختم ہو گئے۔ کہا میں ہم پریشان ہو گئے، کہا کہ والد صاحب کی میں قبر پہ گیا، فاتحہ پڑھ کے آیا، کہا ایسے جیسے دل میں کسی نے ڈالا کہ تجھے تو میں نے قرآن کے حوالے کیا تھا، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ بس فوراً کہا میں نے قرآن اٹھایا، پڑھا، اور پھر والد کی باتیں کہا ان کو میں نے دہرائی، پڑھتے پڑھتے میں کہا رات کو سو گیا، صبح کہا دیکھا تو ایک بندہ بھینس اور بھینس کے ساتھ اس کا بچہ لے کے آ رہا، تو کہنے لگا یہ آپ قبول کر لیں، بھینس کا دودھ بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، دودھ بھی پئیں، یہ بھینس بھی آپ کی ہے اور یہ بچہ بھی آپ کا ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے خیال آ گیا؟ کہا پتہ نہیں رات کو میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ آپ کے والد کی دعاؤں سے تو یہ ملا تھا، آپ کے والد چلے گئے تو ہم تو آپ کو بھول گئے۔ کہا کہ ویسے ایک خیال اور بھی آیا، جیسے آپ کے والد کہہ رہے ہو کہ تو ہمارے بیٹوں کو اولاد کو بھول گیا۔ کہا پتہ نہیں بس میں صبح لے کے چل پڑا۔ کہا کہ وہ میں نے وقت پوچھا تو کہا وہی وقت تھا جس وقت میں قرآن کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز کر رہا تھا، اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ ہمارے یہاں ایک ماتا رام ہوتا تھا، ماتا رام، تو وہ اندرونی مسلمان ہو گیا، ختنے کرائے اور قرآن پڑھتا تھا چھپ چھپ کے۔ میں نے اس کا مزار دیکھا، اب وہ کالونی بن گئی کئی سال پہلے بہت، تو اس کا مزار دیکھا، اس کو جب چتا میں جلائے تو نہیں جلا، نہیں جلا، بہت جلانے کی، آخر مسلمانوں نے کہا ہم نے تمہیں کہا تو تھا یہ مسلمان ہو گیا، اس کو ہمیں دے دو، پھر اس کو دفن کیا، جنازہ، غسل، کفن، دفن دیا، بس وہ قرآن پڑھتا تھا۔ آپ وہ پرانے پرانے جس وقت نئی نئی پرنٹنگ پریس آئی تھی، پرانی پرنٹنگ پریس میں منشی نول کشور ایک پرنٹنگ پریس تھی، ہندو تھا، اس کا نام یہ تھا، پرانا، قرآن کا بڑا ادب کرتا تھا، پرنٹنگ میں مسلمانوں کو رکھتا، باوضو، ننگے پاؤں، ایک ایک حرف، ایک ایک ورق جو ہے اگر کوئی نیچے گرا ہے اس کا ادب۔ پھر قرآن کی جو پلیٹیں ہوتی تھی پہلے وہ سل بٹے سے صاف کی جاتی تھی اور اس پہ نئی پرنٹنگ ہوتی تھی، وہ پانی جو ہے اٹھا کے کہیں مقدس پاک جگہ پہ، بہت ادب کرتا تھا، بہت ادب کرتا تھا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوا اس کی چتا کو آگ نہ لگی، ہاں اس کی آگ نہ لگی، بہت آگ لگانے کی کوشش کی، آگ نہ لگی۔ سمجھ گئے یہ قرآن چھاپتا تھا اور قرآن کا ادب کرتا تھا اور قرآن کا قدر کرتا تھا، سمجھ گئے؟ آخرکار اس کی میت کو مسلمانوں کے حوالے کر دی۔
جیسے پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ. ہاں مجھ سے تو چتا کی آگ بھی پناہ مانگے گی. تو 10 منٹ دے دے. قرآن پاک گھر میں 2-3 قرآن پڑھے ہیں تو بدل کے آج وہ پڑھ لیا, دوسرا وہ پڑھ لیا, تیسرا وہ پڑھ لیا. تسبیح خانے میں آئے ہیں تو قرآن کو وقت دے, قرآن کو وقت دے. تسبیح خانے میں آئے ہیں قرآن کو وقت دے. گھر میں ہے قرآن کو وقت دے, 10 منٹ دے دے بس. زندگی میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے نا, جس سے ہمارا بخت رزق نصیب مقدر جو لٹنے کا خطرہ ہے سب سے زیادہ, وہ قرآن کی آہوں اور بد دعاؤں سے. آہوں اور بد دعاؤں سے, آہوں اور بد دعاؤں سے. بس سب سے زیادہ جو لٹنے کا خطرہ ہے قرآن کی آہوں اور بد دعاؤں سے, آہوں اور بد دعاؤں سے. اس سے کیسے بچے؟ بڑی اہم بات, بہت ضروری بات ہے. اس سے کیسے بچے؟ اس سے بچنے کے طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کر. قرآن کو چلائیں ریکارڈنگ میں, قرآن کو سنیں, لیکن سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنا ہے اور دیکھ کے پڑھنا ہے. موبائل پہ پڑھ لیں کوئی حرج نہیں, لیکن جو ورک پہ دیکھ کے پڑھنا ہے اس کی طاقت بھی اور ہے اور اس کی تاثیر بھی اور. جو ورک پہ دیکھ کے پڑھنا ہے, چھپا ہوا قرآن. مجھے اس کے ذریعے سے جادو, جنات, اثرات, بندشیں, چیزیں ایسی ہٹ جاتی ہیں, ٹل جاتی ہیں, ہٹ جاتی ہیں, ٹل جاتی ہیں, ہٹ جاتی ہیں, ٹل جاتی ہیں. آپ سوچیں, جس قرآن پاک کی ایک آیت کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آیت پڑھیں تو یہ ملے گا. یہ لفظ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے, اسماء حسنہ. قرآن میں اللہ کے اسماء حسنہ, اس کا ایک لفظ ہے, اس کا تو یہ فائدہ ہے. سارے قرآن کی طاقت, سارے قرآن کی تاثیر, سارے قرآن کا کمال کیا ہوگا. صحرا میں گیا تو ایک بابا جی تھے, مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے شہر میں گئے ہیں کسی افسر سے ملنے کے لیے, کام ناممکن ہے. ایسے ہاتھ کر کر کہنے لگا اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو بیٹے کہنے لگے بابا جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کہنے لگا بیٹا جاؤ, تم بھی قرآن پڑھتے جاؤ, وظیفہ کرتے جاؤ, میں بھی قرآن پڑھتا ہوں. کہنے لگا صبح سے لے کر شام کو آئے تو میں نے 17 پارے پڑھ لیے تھے, 17 پارے میں نے پڑھ لیے تھے. تو شام کو آئے تو کہنے لگے کہ انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی کہ ہم بھی قرآن, وظیفہ, تسبیح پڑھتے گئے تھے, آپ نے بھی قرآن پڑھا. جب وہاں گئے تو افسر تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا جی آج تو آئے نہیں. کہاں ہم بیٹھ گئے, ہم بھی قرآن پڑھنے لگے. قرآن سے مراد سورۃ قریش ہے, قرآن ہے, سورۃ اخلاص ہے, قرآن ہے, وظائف ہیں, قرآن کرے, ہم بھی پڑھتے رہے اور بابا جی دیکھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. کہا کہ تھوڑی دیر ہوئی, کچھ دیر کے بعد گاڑی آئی اور وہ افسر آ گئے. انہوں نے کہا ہمارے ایک افسر دورے پہ آنا تھا, وہ نہیں آ سکے. تو کہا ہم سے پوچھا بھائی کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا جی ہم دور صحرا سے آئے ہیں, یہ کام ہے, آپ کی خدمت میں آئے ہیں. کہا پتہ نہیں کیا ہوا. اس نے اپنے ماتحت کو بلایا, کہا ان کا کام فوراً کر کے مجھے آ کے دکھاؤ, ابھی کرو, ابھی کرو. اور کہا ان ماتحت ہمیں غصے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا, کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ طے کیا ہوا تھا, یہ ہوگا تو یوں ہوگا, یوں ہوگا تو پھر یوں ہوگا. تو کہا کہ اس نے اس وقت کہا ابھی لا کے دو. کہا ہم وہی نیچے بیٹھے تھے فرش پہ, اور افسر کے پاس وہ لے کے آیا, اس نے ہمیں بلوایا اور کر کے اٹھا کے دے دیا, تمہارا کام ہو گیا, جاؤ. ایک خاتون نے مجھے یہ بات بتائی, انہیں جی میری بہت ساری بیٹیاں ہیں, ہر دفعہ بیٹے کی آس میں بیٹی, بیٹے کی آس میں بیٹی, بیٹے کی آس میں بیٹی ہوتی گئی, ہوتی. اللہ نے بہت ساری بیٹیوں کے بعد 2 بیٹے دیے. تو کہا کہ میں پریشان تھی کہ اللہ آج کے دور میں کیسے کروں گی, غربت, گھر میں سفید پوشی, تنگ دستی, غربت. تو کہا کہ میں نے کسی نے, بوڑھی خاتون نے مجھے بتایا کہ لگے کہ میری والدہ کہتی تھی جو بندہ روزانہ سورۃ بقرہ پڑھتا ہے اس سے 7 چیزیں ایسے دور رہتی ہیں, اس سے 7 چیزیں ایسے دور رہتی ہیں جیسے کہ لاٹھی سے دشمن یا سانپ. کیسے دور رہتی ہیں؟ کہا اس گھر میں جادو نہیں ہوگا, 1, جھگڑے نہیں ہوں گے, 2, بچیوں کے رشتے بغیر جہیز کے ہوں گے, 3,
اور گھر میں بیماریاں نہیں ہوں گی 4، اور اگر گھر میں کہا کسی نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے گھر میں میں نے کالا سفلی عمل کرنا ہے تو کہا وہ ٹوٹ جائے گا اور نہیں ہوگا 5، اور کہا جس گھر میں بیٹے نہ ہوں بیٹے ہوں گے، دولت نہ ہو دولت ہوگی 7 بتاتے تھے، کہا یہ فائدے ہوں گے۔ تو کہا میں نے جب دیکھا تو میں روز سورت بقرہ پڑھتی تھی، اتنی اب میری زبان پہ ازبر ہو گئی، کہا آدھے گھنٹے میں کبھی 20 منٹ میں سورت بقرہ میں پڑھ لیتی تھی۔ کہا کہ قدرت کا نظام ہے، یوں بیٹی کی عمر شادی کی ہوئی، یوں رشتے آنا شروع ہوئے کہ باجی ہمیں جہیز نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اور کہا بیٹیاں ایسی، اس نے مجھے ایسے ہتھیلی کر کے کہا، کہہ رہے ہتھیلی پہ جیسے پھول رکھتے ہیں ایسے پھولوں کی طرح بیٹی اپنے گھروں کو جاتی ہے۔ سورت بقرہ پڑھتی گئی، میں روز سورت بقرہ پڑھتی گئی، یوں ایسے اللہ پاک ان کو عزت وقار کے ساتھ، عزت وقار کے ساتھ، عزت وقار کے ساتھ اپنے گھر والا کرتا گیا، کرتا گیا، کرتا گیا۔ قرآن کو تھوڑا سا وقت دے دے، وقت دے دے، اور اگر قرآن کو دل نہیں چاہ رہا، قرآن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہا، پھر ندامت توبہ اور استغفار، ندامت توبہ اور استغفار، ندامت توبہ اور استغفار۔ اگر دل نہیں چاہ تو ندامت توبہ اور استغفار۔ کیا خیال ہے والا؟ کون سی میری خطا، کون سا گناہ، کون سی غلطی ایسی ہے کہ میرا قرآن دیکھنے کو، پکڑنے کو دل نہیں کرتا؟ قرآن کے حرفوں پہ میرا دل نہیں کرتا، قرآن کے لفظوں پہ میرا دل نہیں کرتا۔ اللہ کون سا میرا ایسا خطا ہے، کون سی گناہ ہے، کون سی غلطی ہے دیکھنے کو دل نہیں کرتا؟ اس پہ ندامت ہو اور اس پہ استغفار ہو، اس پہ ندامت ہو، اس پہ استغفار ہو۔ دل نہیں کرتا میرا۔ یقین جانیے زندگی میں بہاریں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اور جس گوشے میں ہم دیکھتے ہیں نا کسی لمحے میں ہماری زندگی میں سسکیاں ہیں یا سسکنا ہے یا ترسنا ہے، جس گوشے میں بھی ہم دیکھیں اسی گوشے میں اللہ پاک پھر ایسی ایسی خوشبوئیں اور ایسی ایسی بہاریں اور ایسی ایسی رونقیں لگائے گا، انسان گمان نہیں کر سکتا۔ میں نے تو کئی لوگوں کو بتایا سورت بقرہ بیٹوں کے لیے تو لاجواب، اور سورت بقرہ اولاد کے لیے، اور سورت بقرہ مال کے لیے، اور سورت بقرہ جادو جنات کے لیے۔ قرآن سے دوستی کریں اور قرآن کے ساتھ کچھ لمحے گزارتے، قرآن کے ساتھ کچھ لمحے گزارتے۔ میں ایک درویش کے پاس ملنے بیٹھا تھا تو تھوڑی دیر ہوئی، 2 بندے آ گئے اور وہ سابقہ اداکار تھے۔ انہوں نے ہاں جی کیا ہوا؟ اس نے کہ جی حاضری ہوئی تھی، ان کی قرآن خوانی تھی، 40واں تھا، وہ صاف فوت ہو گئے تھے، قرآن خوانی اور 40واں تھا، تو کہا کہ ہمیں بھی انہوں نے بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو فلاں ڈانس فلاں میوزک پسند تھا تو قرآن ان کی 40واں جو تھا اس پہ ہوگا۔ تو ہم نے سمجھا شاید قرآن خوانی ہوگی، تو کہا انہوں نے ایک خاتون کو بلایا تھا ڈانسر کو، جس نے جاپان سے ڈانس میں PhD کی تھی، اس کو بلایا تھا تو ہمیں بھی بلا لیا، کہا ہم بھی چلے گئے، کہا ہم اس ایک کونے میں موبائل پہ قرآن لے کے ہم پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے۔ کہا ان کے لیے دل میں ہماری نفرت نہیں تھی، خیر خواہی اور ہمدردی تھی۔ یہ لفظ مجھے بھلے لگے۔ کہا ہم ایک کونے میں بیٹھ کے پڑھتے رہے، کہا کہ آپ نے حکم فرمایا تھا کہ جاؤ، ہم کہتے تھے ہم نہیں جاتے، آپ نے فرمایا تھا جاؤ، ان کا دل لو، دل لوگے تو وہ بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، پھر تمہاری محفل میں، تمہاری محفل۔ کسی درویش کی بات ہے کہ بھائی سانپوں کی محفل میں جانا، پہلے منتر سیکھ لینا سانپ کاٹنے کا، بڑی گہری بات ہے۔ پہلے منتر سیکھ لینا سانپ کہ کٹے گا، اگر سانپ کوئی ڈس لے تو تیرے پاس منتر ہونا ضروری ہے۔ ہر بندے کے بس میں یہ بات نہیں کہ ہر بندہ ہر محفل میں جائے۔ آپ کہیں ہم بھی چلے جائیں، میں کہوں ہم بھی چلے جائیں۔ زندگی میں آج کے بعد 10 منٹ دے دیں، 10 منٹ۔ خطرہ یہ ہے کہ جو موکلات ہیں ان کی بدوائیں نہ کھا جائے، بدوائیں نہ کھا جائے، خطرہ یہ بدوائیں نہ کھا جائے، گھر آباد ویران ہو جائے۔ اچھا پھر بندے کا گھر تو ویران ہوتا ہے، بندہ دلیلیں دیتا ہے، اور دلیلیں بھی عجیب و غریب دیتا ہے، یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ مئی بیٹھی تھی، عمر اس کی 100 سال سے زیادہ تھی، تو کہنے لگے کہ بہن میں تو بس 40 سال کی ہوں،
दुखों ने मार दिया, बाल सफेद हो गए, ये दुख फलां दुख फलां दुख। दूसरी की 90 साल 80 साल थी, उसने कहा बहन मेरी भी उम्र 31 साल की है, हालात नहीं किया, बहू ने तो मेरा कुछ छोड़ा ही नहीं, फलां बहू थी। दूसरी थी उसकी उम्र 70 80 साल थी, वो भी कहे मेरी उम्र 20 22 25 साल है, गम दुख ने शोहर नहीं सर खा गया मेरा, मेरा शोहर ऐसा था, इस तरह कल खा गया, ऐसे खा गया। और मुझे हमारे हमारे मुखलिस है मुल्ला भाई, मुझे कल कहने लगे हमारे यहाँ मजदूर है, उसका फोन आया तो उस पर पेनाडॉल लिखा हुआ था। ये क्या करे, बीवी का नंबर है। मुझे कल बता रहे थे हमारे एक दोस्त हैं, वो उनका ना मोबाइल मुल्तान के मुखलिस है, माई आई मोबाइल ले गई, वो बीवी के नाम पे उन्होंने लिखा हुआ था खिलाई मखलूक। अच्छा वो मोबाइल ले गई ना, तो उन्होंने फोन किया बीवी के नंबर से कि यार ना मेरा मोबाइल था, वो मोबाइल को बंद ना कर सके, उसमें कोड वगैरह जो होते हैं, थंब वगैरह पता नहीं क्या होता है, तो उसने कहा खिलाई मखलूक है, उसमें कोई बला ना हो। फिर वो उसका मुलाजिम आके दूसरे दिन दे गया कि बाजी आई थी, गलती से बैग में उड़ के चला गया था। तो वो फिर खिलाई मखलूक, उसने कहा कोई ऐसा ना हो कि बला नहीं मुझे खा जाए। अच्छा माइयां बैठी बातें कर रही है, एक कह रही है मेरे दुख ने मारा, एक को शोहर ने मारा, एक को बहू ने मारा, बातें कर रही है। बाजी हम कहा, हमारी तो उम्र इतनी है, लगती इतनी है। एक 70 साल का बाबा था, वो दरमियान में आके ना गिरा और रोने लगा, एड़ियां रगड़ के जैसे बच्चा रोता है। उन्हें बाबा तुझे क्या हुआ, कह रहा मैं अभी पैदा हुआ हूं, मैं अभी पैदा हुआ। असल दलील की तरफ हम जाते ही नहीं है, दलीलें देते हैं। मैं जादू को मानता हूँ, मैं जिन्नात को मानता हूँ, नजर बद को भी मानता हूँ, हकायक है, मैं कहीं इनकार कर सकता हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ बददुआएं पीछा करती हैं, कोई आहें पीछा करती हैं, कुछ बददुआएं ऐसे होती हैं जो उसकी बारगाह में सुनी जाती हैं, कुछ आएं ऐसी होती हैं जो उसकी बारगाह में सुनी जाती हैं। और कुरान से बढ़ के किसी की बददुआ नहीं, और कुरान से बढ़ के किसी की आह नहीं, और कुरान से बढ़ के किसी की अल्लाह की हाँ सुनवाई और सुनवाई नहीं है। उसका अपना कलाम है, उसका कलाम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहनशाह विलायत आले बैत की हस्ती में जब कुरान उठाते थे हाथ कांपना शुरू हो जाते थे, कुरान पढ़ते थे जिस्म लरजना शुरू हो जाता था। फरमाते थे तुम्हें पता है ये किसका कलाम है, ये किसका कलाम है। अच्छा ये कहते कहते सांस रुक जाता था, गिशी आ जाती थी, और मैं तुम्हें पता है ये किसका कलाम है। उन अजीम हस्तियों के दिलों में कुरान की ये अजमत थी, कुरान का ये हैबत थी, और कुरान का ये वकार था। उन अजीम दिलों की हस्तियों के दिलों में जितनी अजमत से अमल किया जाता है, जितनी अजमत से अदब से उसकी तासीर होती है। अभी हमने या वहाबों का अमल शुरू किया है, सुबह भी शाम भी अमूमी ऐलान किया है, दुनिया का जो भी दुखों का हारा मारा मुश्किलात का तरसता हुआ, तो सुबह आए या शाम आए, जो वक्त आपको मुयस्सर हो आए, घंटे के लिए आ जाए, 2 घंटे के लिए आ जाए, आए बैठे अमल करे डूब के या वहाबों का तवज्जो से, दिल की गहराइयों से, फिर उसकी तासीर देखें। सुबह शाम बकायदा तरतीब बनाई है तस्बीह खाने में, या वहाबो आके पढ़े। आपको सुबह वक्त है, सुबह पढ़ लें, सुबह 8 बजे के बाद है, शाम 6 बजे है, सुबह 9 बजे के बाद, 9 बजे से बाद नहीं, 9 बजे, और शाम खुद आए। देखिए अजमत के साथ जो पढ़ी जाती है चीज अल्लाह की बारगाह में कबूल। इसी तरह कुरान पाक के लफ्जों को, हरफों को अजमत से नहीं पढ़ सकते, उस पर नदामत हो, शर्मिंदगी हो, कुरान से माफिया हो, कुरान से तौबा हो, इस्तिग़फ़ार हो। अल्लाह पाक फिर इसके इस लम्हों को ऐसे कबूल फरमाते हैं, ऐसे कबूल फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसको वो तासीर अता फरमाते हैं जो इंसान सोच नहीं सकता। हत्ता कि यहां तक कि अगर जो है ये कुछ अमल में कोताही हो भी गई थी, अल्लाह इस नदामत की वजह से उसको अता फरमाते। जैसे आज तक ये जिक्र खास पे हमने तवज्जो ही नहीं दी, बस एक तरतीब है आती है, ये जिक्र खास ये वो है जो दुनिया के आखिरी मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, उलझने, और दुनिया की आखिरी दुख और दुनिया की आखिरी तकलीफ, जो बंदा कहता है मेरी बस हो गई अब मौत है, उसको कहो ये जिक्र खास में आके बैठ, अजमत से पढ़, अदब से पढ़, गिड़गिड़ा के पढ़, भिकारी बन के पढ़, और मोहताज बन के पढ़, और इतना बड़ा मजमा बैठ के पढ़े।
اس مجمع میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی جذبے والا اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھے اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کیسے ناممکن؟ یہ ذکر خاص ختم خواجگان جو ابھی پڑھیں گے اور پھر چاولوں پہ پھونک مار کے لے جائیں گے گھر میں، جو جو لقمہ کھائے گا شفا کا دانہ ہی دانہ شفا ہے، دانے دانے میں راحت ہے، دانے دانے میں شفا ہے، دانے دانے میں برکت اور عافیت ہے۔ اس عمل کو اس عظمت سے اور قدردانی سے کر، ذکر خاص کو اس عظمت اور قدردانی سے، اس سے نقش دریائے نیل ہے اس کو ادب اور قدردانی سے کریں۔ کبھی بندہ خطا نہیں جاتا، کبھی بندہ محروم نہیں جاتا۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ نقش یار غار یار مزار ہے۔ ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، جن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اب بیٹھ کے ہم آخری جمعرات ہیں، ہمارے پین کا قلم کا عمل ہے، آخری جمعرات ہے، اس کی تیسری جمعرات ہے، اور بہت توجہ یقین سے کریں گے۔ اس عمل سے پہلے ہم نے درود شفا پڑھنی ہے 3 بار، درود شفا 3 بار پڑھنی ہے اس عمل سے پہلے۔ اور یہ درود شفا وہ ہے جو دکھوں، بیماریوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل، مشکلات کے لیے درود شفا ہے۔ اس کو درد یقین دھیان سے پڑھیں گے۔ یہ درود شفا دعا سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، ذکر خاص سے پہلے بھی یہ درود شفا ہوتا ہے، کسی عمل سے پہلے یہ درود شفا ہے روحانی جسمانی بیماریوں اور دکھوں کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اب آپ حضرات اس درود پاک کے بعد آپ کے پاس پین ہے، قلم ہے، اس کو ہاتھ میں لیں گے اور دل ہی دل میں گہرائیوں کے ساتھ، طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھیں گے رب زدنی علما۔ اور یہ پین ضروری نہیں استعمال کریں، استعمال بھی کر لیں، لکھیں بھی صحیح، پینوں کے ساتھ رکھ دیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا استعمال کرنا برکت، ساتھ رکھنا بھی برکت ہوتا ہے، تو پڑھیں رب زدنی علما، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، دائیں ہاتھ میں لے کے توجہ سے سر جھکا کے ڈوب کے پڑھیں۔ اب اس کو اپنے سینے پہ لگا کے پین کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے رب زدنی علما۔ اس کو پیشانی پہ رکھ کے پڑھیں گے رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر، رب زدنی علما۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ یا حسیبو، میں نے بہت تجربے کیے ہیں یا حسیبو کے، بہت بتاتا ہوں طالب علموں کے لیے، ایک ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اور امتحان سے پہلے اور بعد میں 3300 دفعہ یا حسیبو۔ اس کے بہت تجربات ہیں، اس کے بہت فوائد ہیں، اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ اس کی سعادتیں اور برکتیں ہیں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ تسبیح خانے کے لیے حامیم لا ینصارون بہت گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے، میرا میری نسلوں کا اس سارے نظام سے فتنوں کی حفاظت کے لیے بہت توجہ سے پڑھا کریں، بہت دھیان سے۔ اس طرح یا حفیظ و یا سلام بھی، اور سورۃ یوسف آیت نمبر 80 11 بار صبح شام دائیں بائیں وسعت اور برکت کے لیے تسبیح خانے کے لیے ضرور پڑھا کریں، اور 40 بار سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات
اس کو بھی اسی جذبے سے بہت توجہ سے پڑھا کرے، اور ہر نماز کے بعد ایک بار سورۃ التکاثر، میرا میری نسلوں سارے نظام کے لیے۔ اور روحانی جانصاروں کے اگلے عمل کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی الوداعی دعا 9-10 محرم کو ہوگی۔ انگلش میگزین آیا ابکری کا، اس کو بہت زیادہ پڑھیں، پھیلیں، پھیلائیں۔ ابکری کا انگلش میگزین آیا ہے، اور اسی طرح ابکری یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کرائیں اور دوسروں کو بھی ابکری چینل کو، انگلش میگزین بھی اور ابکری چینل بھی۔ تو اسم اعظم کا جو روحانی دم ہے، اسم اعظم کا جو روحانی دم ہے وہ 11 مئی اتوار بعد نماز فجر ہوگا۔ اس کا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں، اس میں بہت خیریں اور برکتیں اور چیزیں، بڑی تحفے ہوتے ہیں۔ 11 مئی بعد نماز فجر ہوگا۔ اور بندش لگوانے کی قسط نمبر 4، 1 مارچ ہفتہ رات 8 بجے، 1 مارچ ہفتہ رات 8 بجے سوشل میڈیا پہ ضرور دیکھیں اس کی چوتھی قسط، 1 مارچ رات 8 بجے۔ اپنی نسلوں کا وقت مقدر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو تسبیح خانے میں رمضان گزاریں، بہت برکتیں، بہت رحمتیں، نسلوں میں بخت، برکت، رحمت، ضرور توجہ کریں۔ ابکری روحانی کارٹون بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس شعبے کے تجربہ کار افراد خود کو پیش کریں، پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں جو کہ کارٹون بنانے کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ خود کو پیش کریں اور ٹیلینار نمبر پہ اس اپنا نام، ہر چیز واٹس اپ کریں۔ ابکری حجویری محل میں چلہ گاہوں کی خدمت کے لیے چند دن، چند ہفتے ضرور تشریف لے جائیں بستر کے ہمراہ۔ موقع ہے، اینٹیں لگ رہی ہیں، پتلی پتلی، چھوٹی چھوٹی، اور جو ہاتھ یہ خدمت کریں گے رب ان کو کبھی انشاءاللہ خالی نہیں لوٹائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ 17 فروری سے تسبیح خانے میں دولت، عروج، کاروبار، ترقی، بیماریوں اور دکھوں کے لیے صبح 9 اور شام 5 بجے سے وہ یا وہابوں کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور جو بھی آئے اس میں، اور یہ ہر حالت میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ہر حالت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل کو خود ایک طرف رکھیں، کہیں ہماری وجہ سے راستے بند نہ ہو جائیں، اس کو خود جو ہے پارکنگ میں احتیاط کریں۔ اپنے خواتین یہاں آنے والے بچوں کو بہت ہدیہ، تحفے، ٹافیاں، بسکٹ، کھلونے دیا کریں۔ نسلوں کو ہم سنبھالیں، یہ ہماری نسلیں ہیں۔ اگر سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں تو تسبیح خانے میں ہر ہفتے 3 دن کا روحانی چلہ لگائیں، جمعرات عصر سے اتوار ظہر تک۔ اور بوڑھے یا جوان چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یا پوری زندگی خدمت کی نیت سے تسبیح خانے میں وقت گزارے، خدمت کی نیت سے۔ اور انشاءاللہ جو خدمت کی نیت سے وقت گزارے گا، اللہ پاک اس کو ہمیشہ خیریاں عطا فرمائیں گے، اس کے گھر کو بھی مالا مال رحمتوں، برکتوں سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو، جنات، نظر بد، اثرات انگریزوں پہ نہیں ہوتے۔ اب تک سینکڑوں کتابیں ابکری کی سائٹ پر جمع کی ہیں انگریزوں کی، کہ ان کو جادو جنات ہوا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وضو کے لیے صرف اپنے جوتے استعمال کریں، بعض اوقات جوتوں کی وجہ سے کچھ خطرناک چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں، صرف جوتوں کی وجہ سے اپنے جوتے استعمال کریں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ عید کے تیسرے اور چوتھے دن حویلی میں 129 بار سورۃ کوثر کا روحانی چلہ، اور اس میں ہے، خواتین کا اصرار ہے ہمیں اجازت دیں، لیکن وہاں ترتیب نہیں، صرف مردوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے بھی نہیں ہے، تو وہاں مختصر ترتیب ہے اس کی۔ پچھلی دفعہ بھی ہوا، اور جس نے کیا اللہ پاک نے اس کو رنگ دیا، آباد اور شاد کر دیا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے اس سارے مجمع کو اور ان کی نسلوں کو سدا آباد و شاد کر دے، سدا آباد و شاد۔ اور اپنی جتنی بھی نعمتیں، تحفے ہیں، نفلی چیزیں، اپنے مرحومین کو ہدیہ کیا کریں، پوری امت کے مرحومین کو ہدیہ کیا کریں، اپنے پیاروں کو ہدیہ کیا کریں، ان کو بھولا نہ کریں،